السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے اونچی اڑان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ موسم صبح سے ابر آلود تھا، ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ شامیر کرسی سے پشت لگائے صفورہ کو دیکھ رہا تھا۔ صفورہ کئی بار بے چینی سے پہلو بدل چکی تھی۔ آخر اس سے نہ رہا گیا تو وہ بے چینی سے بولی، سر، کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے شہر سے جرائم کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ آج کل کتنی بوریت ہے۔ اس سے پہلے کہ شامیر کوئی جواب دیتا، کریم خان حوالدار نے اندر آ کر سلوٹ کیا اور بولا، صاحب جی، ایک بی بی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، باہر کھڑی ہوئی ہیں۔ بارش میں کیوں کھڑا کر رکھا ہے انہیں؟ بلا لو، شامیر نے کہا۔ نہیں سر جی، بارش میں کیوں کھڑا رکھتا، برآمدے میں ہیں، بلاتا ہوں ابھی بلا کے۔ آنے والی ایک خوش شکل عورت تھی، اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکے کی عمر کوئی 4 سال ہوگی اور لڑکی 6 سال کی تھی۔ دونوں بچے خوبصورت تھے، عورت خود بھی حسین تھی، لیکن چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں سے غم و اندوہ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ صفورہ نے ہمدردی سے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی اور عورت جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ دونوں بچوں کو بھی کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ جی بی بی، فرمائیے۔ سر، میں بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ صفورہ کو احساس ہوا کہ اس کا بدن بھی ہولے ہولے لرز رہا ہے۔ وہ بہت نروس نظر آ رہی تھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، آپ پورے اطمینان سے بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کس مشکل میں گرفتار ہو گئی ہیں۔ سر، میرے شوہر کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس یہ 2 بچے ہیں، شوہر ہیں اور میں۔ ہم بے سہارا ہو گئے ہیں سر۔ سر، آپ اللہ کے نام پر ہماری مدد کریں، ہم جی نہیں سکیں گے۔ خودکشی کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ ہمیں حرام موت مرنے سے بچا لیجیے، ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، ہماری مدد کیجیے سر۔ عورت بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ دونوں بچے اسے ہراساں نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شامیر نے ہمدرد لہجے میں کہا، بی بی، حوصلہ رکھیں، آپ کے شوہر کو بازیاب کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ یوں سمجھیں اپنے بھائی کے پاس آ گئی ہیں، آپ کا بھائی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ مجھے اس اغوا کی تفصیل بتائیں۔ میرے شوہر کا نام علی رضا ہے، وہ کریم گروپ آف انڈسٹریز میں اسسٹنٹ مینیجر کے عہدے پر کام کرتے ہیں۔ سر، انہیں پچھلی رات اغوا کر لیا گیا ہے، کوئی 9:30 بجے کا وقت تھا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے تھے، کسی نے کال بیل بجائی اور رضا دروازے پر پہنچ گئے۔ کچھ دیر ان کی کسی سے باتیں کرنے کی آوازیں آئیں، پھر یہ آوازیں بند ہو گئیں۔ جب خاموشی چھا گئی اور وہ واپس نہیں آئے تو میں حیرانی سے دروازے پر گئی۔ ہمارے گھر کے باہر کچھ لوگ جمع تھے، یہ ہمارے پڑوسی تھے جو ہمارے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر پوچھا، بیٹی، کون تھے یہ لوگ؟ کون لوگ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کالی کار والے جو رضا کو مار پیٹ کر کار میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ یہ سن کر سر، میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ سر، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں ہکا بکا ان لوگوں کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ لوگ منتشر ہو گئے، میں تنہا رہ گئی۔ ساری رات میں دعائیں مانگتی رہی، دروازے کو تکتی رہی کہ خدا کرے رضا واپس آ جائیں۔ پھر صبح ہو گئی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے صرف گھر میں زندگی گزاری ہے، جہاں بھی گئی رضا کے ساتھ گئی۔ مجھے ان کے آفس کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ ہاں، ان کے آفس کے فون نمبر معلوم ہے، میں نے وہاں فون کیا۔ 9 بجے کے بعد وہاں فون اٹھایا گیا، لیکن کسی سے کوئی مدد نہیں ملی۔ 11 بجے جنرل مینیجر صاحب آئے۔ میں نے انہیں فون پر رضا کے بارے میں خبر دی تو انہوں نے بس رسمی الفاظ کہے کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ خود واپس آ جائے۔ یہ جملے انہوں نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سر، اس کے بعد میں نے انہیں بار بار فون کیا، لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر آخری بار ریسیپشنسٹ نے کہا کہ صاحب کسی کام سے چلے گئے ہیں۔ کسی نے میری نہیں سنی۔
پھر بڑی مشکل سے مجھے تھانے کا پتہ ملا تو میں آپ کے پاس آ گئی۔ ہم بڑے بے سہارا لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا، وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شامر نے پوچھا۔ عدیلہ رضا، اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ ایک بات کہوں عدیلہ، حوصلہ دنیا کی سب سے بڑی قوت اور خالق کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ اور سہارا ہے۔ آپ بالکل تنہا نہیں ہیں، اللہ ہر مظلوم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے شوہر بے گناہ ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کے شوہر واپس آ جائیں گے۔ شامر کے ان الفاظ کا اثر خاطر خواہ ہوا تھا۔ اس کی کیفیت کچھ سنبھل گئی۔ اس نے آنسو خشک کیے اور لرزتی آواز میں بولی، سر میں بڑی خوفزدہ ہوں، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا ہے۔ میں اپنے بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیج سکتی۔ کچھ دن ان کی چھٹی کرا دیں، پولیس آپ کے گھر کے آس پاس پہرا دے گی، آپ سے رابطہ بھی رکھے گی، سادہ لباس میں۔ آپ پورا حوصلہ رکھیں۔ اس نے گردن جھکا لی۔ کچھ لمحوں کے بعد شامر نے کہا، اب مجھے میرے کچھ سوالات کے جواب دیں۔ جی سر۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے گریجویشن کیا ہے سر۔ خوب غور کر کے بتائیے کہ کبھی علی رضا نے ایسا کوئی تذکرہ کیا ہے جس سے اغوا کا خدشہ ظاہر ہوتا ہو؟ نہیں سر، انہوں نے کبھی کوئی ایسا ذکر نہیں کیا۔ جس کالے رنگ کی کار کا تذکرہ پڑوسیوں نے کیا ہے، اس کا نمبر کسی نے دیکھا؟ میں نے پوچھا تھا لیکن کسی نے نمبر نہیں دیکھا۔ ویسے بھی گھر کے سامنے اندھیرا تھا۔ جس علاقے میں آپ رہتی ہیں وہاں کس قسم کے لوگ آباد ہیں؟ ملی جلی آبادی ہے سر۔ پیر کڑی کی، تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، جاہلوں کی تعداد زیادہ ہے، خود غرض کسی کے کام نہ آنے والے، عدیلہ نے کہا۔ ان کے دفتر سے بھی کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں سر، علی رضا کا سیل بھی میرے پاس ہے، اس پر کوئی کال بھی نہیں آئی، حالانکہ میرے فون سے سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ علی رضا وہاں کب سے ملازم ہے؟ 7 سال ہو گئے۔ کمال ہے۔ ایک بات بتائیے، کیا وہ دفتر کی ناپسندیدہ شخصیت تھے؟ جی سر۔ وہ کیوں؟ سر، گروپ آف انڈسٹریز بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں بڑے بڑے گھپلے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی رضا نے مجھے بتایا ہے کہ لوگ اس ادارے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ہر شخص لاکھوں سمیٹ رہا ہے۔ خود فرم کے جنرل مینیجر کی کروڑوں کی جائیداد ہے، پرچیز آفیسر کے ڈیفنس میں 2 بنگلے ہیں، جبکہ پہلے وہ صرف کلرک تھا۔ علی رضا سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں، لیکن سر ہم اپنے بچوں کو حلال کھلانا چاہتے ہیں، اس لیے علی رضا سب کے لیے ناپسندیدہ شخصیت ہیں۔ مینیجر ریاض نے بھی اسی وجہ سے اتنی بڑی خبر پر کوئی توجہ نہیں دی۔ علی رضا کہتے تھے کہ ریاض سے ان کی نہیں بنتی، لیکن ملازمت بہت اچھی ہے، دوسری ملنا مشکل ہے۔ کچھ اور بتایا علی رضا نے کبھی؟ آفس کی باتیں وہ گھر میں نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں گھر کو گھر رہنا چاہیے، آفس نہیں۔ آپ کے والدین وغیرہ؟ میرے والدین میرے بچپن میں ہی مر گئے تھے، چچا نے پرورش کی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ہی میری شادی علی رضا سے کی تھی۔ رضا کا بھی کوئی نہیں ہے، یہ افتاد ناگہانی ہے۔ پتہ نہیں، اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ آپ خود کو پوری طرح سنبھالیں عدیلہ، ہم بہت محتاط رہیں گے اور ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے انہیں اغوا کیا ہے ان سے اختلاف دور ہونے پر رضا خود واپس آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گروپ میں ہی کوئی اس سے غلط کام لینا چاہتا ہو اور وہ نہ کر رہا ہو، اس لیے اسے اغوا کیا گیا ہو۔ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس افتاد کا مقابلہ اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہمت کریں، اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ رضا سے توقعات پوری نہ ہونے پر وہ اسے مجبور کرنے کے لیے آپ کے بچوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ عدیلہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ شامر نے کہا، یہ خدشہ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر ظاہر کیا ہے تاکہ آپ محتاط رہیں۔ اچھا یہ بتائیں،
بچوں کا اسکول گھر سے کتنے فاصلے پر ہے؟ کافی دور ہے سر۔ وین سے جاتے ہیں؟ نہیں، پیدل چھوڑ کر آتی ہوں۔ آپ خود؟ جی ہاں، عدیلہ نے گردن جھکا کر کہا اور شامر سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، ہماری دعا ہے کہ علی رضا آج ہی گھر واپس آ جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو چند روز کے لیے آپ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں تو پولیس والے دن رات آپ کے گھر کا پہرا دیں گے۔ میں ان دونوں سے آپ کی شناسائی کرا دیتا ہوں۔ شامر نے علی کو بلا کر 2 نام لیے اور 2 مستعد سادہ لباس والے اندر آ گئے۔ یہ رحیم خان اور یہ سعد اللہ ہیں۔ دونوں آپ کے گھر کے آس پاس ہر وقت موجود رہیں گے۔ ان کے فون نمبر لے لیں اور اپنا انہیں دے دیں۔ کوئی اہم ضرورت ہوئی تو یہ آپ کو فون کر لیں گے۔ عدیلہ نے شامر کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تھا۔ شامر نے کہا، آپ کی FIR درج کر لی جائے؟ جی، عدیلہ نے کہا۔ شامر نے محرر کو بلا کر عدیلہ کی رپورٹ لکھوائی۔ اتنی دیر میں زمان شاہ آ گیا اور شامر اسے تفصیل بتا کر ہدایات دینے لگا۔ زمان شاہ، موبائل میں بندے لے جاؤ، پتہ نوٹ کر لو، لوکیشن بتاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ یس سر، زمان شاہ نے مستحکم آواز میں کہا اور علی رضا کے گھر کا پتہ نوٹ کر کے باہر نکل گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد شامر بھی عدیلہ اور اس کے بچوں کو ساتھ لے کر صفورہ کے ساتھ پیر گڑھی پہنچ گیا۔ عدیلہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ راستے میں اس نے آنسو بھری آواز میں کہا، سر، آپ پولیس افسر ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا رضا کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے؟ نہیں عدیلہ بہن، ایسا کام کرنے والے یہ پتہ لگا کر کام کرتے ہیں کہ اغوا شدہ بندے کے گھر والے تاوان دے سکتے ہیں یا نہیں، یا ان کے رشتہ دار یہ رقم ادا کریں گے یا نہیں۔ تاوان کے لیے ہر کسی کو اغوا نہیں کیا جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار پیر گڑھی کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ مطلوبہ گھر کے پاس پولیس موبائل کھڑی ہوئی تھی۔ پاس پڑوس کے لوگ آس پاس موجود تھے۔ اغوا کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی تھی۔ شامر نے کار موبائل کے پاس کھڑی کر دی اور صفورہ سے کہا کہ وہ عدیلہ اور بچوں کے ساتھ گھر میں جائے۔ پھر اس نے زمان شاہ سے کہا کہ وہ ان لوگوں کو اکٹھا کرے جنہوں نے یہ اغوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر وہ بھی علی رضا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، معمولی ساز و سامان سے آراستہ، لیکن خوش سلیقگی کا مظہر۔ شامر ان ضروری جگہوں کی تلاشی لینے لگا جہاں سے اغوا کی اس واردات پر کچھ روشنی پڑ سکتی تھی۔ الماریوں میں رکھے کاغذات اور فائلیں دیکھیں، کوئی اہم چیز نہیں ملی تھی۔ باہر زمان شاہ نے لوگوں سے پوچھ گچھ مکمل کر لی تھی۔ یہاں بھی کوئی خاص بات نہیں پتہ چل سکی تھی۔ گاڑی کا نمبر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بس اتنا پتہ چلا کہ نامعلوم کالی گاڑی میں کچھ لوگ آئے، علی رضا کو باہر بلایا، تھوڑی مار پیٹ ہوئی اور پھر وہ علی رضا کو گاڑی میں ڈال کر ہوا ہو گئے۔ چند افراد کے نام گواہوں میں ڈالے گئے۔ پڑوسیوں نے علی رضا کے بارے میں اچھے تاثرات دیے تھے۔ عدیلہ کو تسلیاں دینے کے بعد یہ لوگ وہاں سے چل پڑے۔ شامر نے زمان شاہ سے کہا، تم صفورہ کے ساتھ تھانے چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ اس بڑی فرم کے ہیڈ آفس پہنچا جہاں رضا کام کرتا تھا۔ وہ سیدھا مینیجر کے پاس پہنچا تھا۔ مینیجر درمیانی عمر کا اچھی پرسنالٹی کا شخص تھا۔ خیریت؟ انسپکٹر صاحب، ہم سے کیا کام پڑ گیا؟ آپ کا اسسٹنٹ مینیجر اغوا ہو گیا ہے۔ آپ نے پولیس سے رجوع کیا؟ نہ اس کی کوئی خیر خبر لی؟ شامر نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، وہ اپنے گھر سے اغوا ہوا ہے۔ ہم کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، ہمارا تعلق صرف آفس تک ہے۔ ویری گڈ۔ آپ کسی سیارے سے آئے ہیں؟ اس سیارے کی لغت میں انسانیت کا لفظ ہے یا نہیں؟ اس کی بیوی نے آپ کو فون پر اطلاع دی، آپ نے پلٹ کر اسے فون تک نہیں کیا۔ یہ وردی جو آپ کے جسم پر ہے نا انسپکٹر صاحب، یہ بہت سے اختیارات دے دیتی ہے، ورنہ اتنی سخت گوئی مناسب نہیں، مینیجر نے خشک لہجے میں کہا۔ میں اسی اختیار کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا فرض تھا کہ اغوا کا پتہ چلنے کے بعد آپ فوری طور پر علی رضا کے گھر جا کر معلومات کرتے
اور پھر پولیس کو اطلاع دیتے۔ آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اس کی وجہ تو ضرور ہوگی۔ آپ مجھے اس اقوام میں ملوث کرنا چاہتے ہیں؟ مکوی کی بیوی نے فوری طور پر آپ سے رابطہ کیا، لیکن آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے یہ تفصیل اپنی FIR میں درج کرائی ہے۔ چلیے، آپ نے مجھ پر فرض جرم عائد کر دی، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آرام سے آپ اس ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر جھولا جھولیے۔ ضروری کارروائی کے لیے آپ کو تھانے طلب کیا جائے گا، شامر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پیچھے سے مینیجر نے کچھ کہا جو اس نے سنا نہیں تھا۔ مینیجر کا رویہ عجیب تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اسے علی رضا سے کوئی پرخاش ہو، لیکن شامر ذاتی رنجش کا قائل نہیں تھا۔ مینیجر نے جو رویہ اختیار کیا تھا وہ اس کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن وہ ابھی صورتحال کو جاننا چاہتا تھا۔ تھانے واپس آ کر اس نے صفورہ سے اس بارے میں کافی غور و خوض کیا۔ صفورہ، آپ فرصت نکال کر عدیلہ کے گھر چلی جائیں، اس کی تھوڑی سی دل جوئی کر دیں، خدا کرے علی رضا مل جائے، پتہ نہیں کیا قصہ ہے۔ اس شام 6 بجے کے قریب اسے ایک اجنبی نمبر سے فون موصول ہوا۔ تھانہ انچارج صاحب ہیں؟ جی کہیے، آپ تھانے میں موجود ہیں؟ ہاں، تھانے ہی سے بول رہا ہوں، بات کیجیے، بولنے والے نے کہا۔ پھر ایک اور آواز سنائی دی، تھاندار صاحب، آپ نے ہمیں اپنا نام بتایا، نہ کوئی نمبر دیا، بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ملا ہے۔ آپ کون ہیں؟ شامر نے پوچھا۔ آج ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے، آپ نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر جھولا جھولیں، آپ ہمیں تھانہ بلوائیں گے؟ جی، یاد آ گیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آنا چاہتے ہیں؟ آ جائیں، آپ کے تھانے سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ تشریف لائیے، شامر نے کہا اور فون بند ہو گیا۔ شامر عجیب کیفیت کا شکار ہو گیا۔ مینیجر کی آمد اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ شامر کے آفس میں داخل ہو گیا۔ اپنے سیارے سے سیدھے چلے آ رہے ہیں آفیسر؟ کہیے، کیسے مزاج ہیں؟ آپ کافی پرمزاح ہیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ تھوڑی سی معلومات کی ہیں آپ کے بارے میں، پتہ چلا کہ بھائی بڑی ٹیڑھی کھیر ہیں آپ، بھاگے چلے آئے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کاش آپ اسی طرح علی رضا کے گھر بھی چلے جاتے، اس کی پریشان بیوی کو تسلی دینے کے لیے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم زمانہ ساز آدمی ہیں، بیوی اور بچوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اور بدقسمتی سے ان الفاظ کی تشریح میرے لیے ممکن نہیں۔ آپ پولیس آفیسر ہیں اور نوجوان، خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ ہم کٹ پتلیاں ہیں، اشاروں پر چلنے والے، اگر ہم ان اشاروں پر نہ چلیں تو ہماری ڈور ٹوٹ جائے گی، ہم بے جان پتلیوں کی طرح زمین بوس ہو جائیں گے۔ جی، شامر آہستہ سے بولا، آگے فرمائیے۔ علی رضا میں ایک بڑی خرابی ہے کہ نیکیوں کا ٹھیکیدار ہے، اس سے کوئی غلط کام نہیں کرایا جا سکتا، کسی قیمت پر نہیں۔ اسی کا وہ شکار ہو گیا۔ میں نے اسے بڑی احتیاط سے سمجھایا تھا، اس نے سوچا زیادہ سے زیادہ اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ اس ادارے کی یہ خوبی ہے کہ اس کی چپراسی کو بھی کبھی نوکری سے نہیں نکالا جائے گا، اور اگر کسی کی ٹرمینیشن اتنی ہی ضروری ہو تو اسے پھر بہت دور بھیج دیا جاتا ہے۔ میں نے وہاں علی رضا کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ میری آواز محفوظ نہیں تھی۔ جی، اور اب؟ کچھ نہیں، یہ کچھ نام ہیں، انہیں رکھ لیں، شاید کام آ جائیں۔ ریاض نے ایک لفافہ شامر کو دے کر کہا، ہو سکے تو میرا نام سیغہ راز میں رکھنا، ورنہ آپ کو میرے کیس پر بھی کام کرنا پڑے گا۔ ایک ایسا نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں جو بہت سے رازوں کی چابی ہے، اس چابی پر قابو پا لیا تو ہر راز کا تالا کھل جائے گا۔ کون سا نام؟ خانیہ سکندر، یہ ایک خاتون ہے، بڑی سوشل ورکر، میرا خیال ہے کہ اس نام کو سب جانتے ہیں۔ گڈ، مزید؟ شامر نے دلچسپی سے کہا۔ ان کا دستے راز تھے دلبر جانی، یہ ڈینی کلب میں پایا جاتا ہے، اسے وہاں سے ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو نام علی رضا کے سلسلے میں آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ جی، اور کچھ؟
شامیر نے کہا۔ بخدا اس وقت خود کو بہت آزاد محسوس کر رہا ہوں، مزید کچھ معلوم ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ میں نے اس وقت بھی آنکھوں سے اشارے کیے تھے مگر آپ سمجھے نہیں۔ اس کے بعد سے مسلسل آپ کے بارے میں سوچتا رہا اور بھی یہاں تک پہنچ گیا۔ خانیہ سکندر کے بارے میں کچھ اور بتا سکتے ہیں؟ جینے دو بھائی، مجھ پر ابھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ جتنا بتا دیا وہی کئی دن تک خوف زدہ رکھے گا۔ اتنا بتا دیتے ہیں کہ وہ کریم گروپ کی سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہے، لیکن اصل نام سے نہیں۔ اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے ریاض صاحب، آپ کا شکریہ ضرور ادا کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے دوبارہ رابطے کی ضرورت پیش آئے۔ کرم کرنا، سب کچھ بتا چکا ہوں۔ ریاض احمد کے جانے کے بعد شامر دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ یہ دونوں نام اس کے لیے اجنبی تھے، خانیہ سکندر اور دلبر جانی۔ ریاض احمد نے علی رضا کے اغوا کے سلسلے میں یہ دو نام بلا وجہ ہی نہ لیے ہوں گے۔ زمان شاہ کی آمد نے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ زمان شاہ کو ضروری امور کے بارے میں بتانے لگا۔ جب اس کام سے فراغت ہوئی تو شامر نے کہا، زمان شاہ، کبھی خانیہ سکندر کا نام سنا ہے؟ اچھی طرح سر، زمان شاہ نے جواب دیا اور شامر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کون ہے؟ بڑی دبنگ عورت ہے، سوشل ورکر بھی ہے اور بڑی سرمایہ دار بھی۔ بڑے بڑے عہدیدار اس کے حضور حاضری دیتے ہیں، اکثر اخبارات اس کے گن گاتے ہیں۔ تعجب ہے، میرے علم میں تو یہ نام نہیں۔ کس طرح کی عورت ہے؟ کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی اس کے بارے میں؟ دلبر جانی کو بھی جانتے ہو؟ وہ خانیہ کا گرگا ہے، اس نے کہا۔ خانیہ سکندر کہاں رہتی ہے؟ گرین ایونیو میں عالیشان کوٹھی ہے۔ اسے چیک کرو، اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ چاہیے۔ بہتر، زمان شاہ نے کہا۔ دوسرے دن تھانے پہنچا تو سپورا نکھری سامنے موجود تھی۔ کمال ہے، شامر نے حیران لہجے میں کہا۔ جی سر، کوئی خاص بات؟ حالانکہ میں نے پہلے کبھی ایسی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ کیسی باتیں؟ سفورا نے حیرت سے کہا۔ ابھی آتے ہوئے راستے میں ایک فال کھولنے والا نظر آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں دل چاہا کہ طوطے سے اپنی تقدیر کے بارے میں معلوم کروں۔ طوطے نے لفافہ نکال کر دیا۔ جانتی ہو کیا لکھا تھا؟ نہیں، سفورا ہنس کر بولی۔ لکھا تھا کہ دفتر میں اکیلی بیٹھی ہے، جلدی جاؤ۔ شامر نے کہا اور سفورا کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، علی رضا کے گھر گئی تھی، بڑی تسلیاں دی ہیں میں نے اسے۔ اس کا خوف کافی حد تک کم کیا ہے۔ خدا کرے علی رضا زندہ سلامت واپس آ جائے۔ سفورا، کسی خانیہ سکندر کو جانتی ہو؟ بڑی اچھی طرح، مشہور عورت ہے۔ خاص طور سے میں اسے اس طرح جانتی ہوں کہ کفایت حسین میرے ماموں ہیں، آپ سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ بیرسٹر کفایت حسین؟ شامر نے پوچھا۔ جی، انہوں نے خانیہ سکندر کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے پاس قتل کا ایک کیس آیا تھا۔ ماموں جان کو علم ہو گیا کہ قاتل نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے وہ کیس نہیں لیا، لیکن قاتل آسانی سے بری ہو گیا۔ کیسے؟ ان لوگوں نے خانیہ سے دعا کرائی تھی۔ اوہ، روحانیت سے بھی تعلق ہے؟ باقاعدہ نہیں، لیکن سنا ہے کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پھونک دیتی ہیں، اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ زبردست، اس کا مطلب ہے کہ اس بار پھر کیس ہمارے معیار کا ملا ہے۔ وہ کیسے؟ سفورا نے دلچسپی سے پوچھا اور شامر اسے ریاض احمد کی آمد اور اس سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے وہ لفافہ بھی سفورا کو دکھایا جس میں کچھ عمارتوں کی تصویریں تھیں اور کچھ کاغذات کی نقول تھیں۔ ہمیں ان پر کام کرنا ہے۔ چھوٹی بات سے آغاز ہوا ہے، یعنی علی رضا کا اغوا، لیکن کیس کے ڈانڈے پھیلتے جا رہے ہیں۔ ویسے ایک بات سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ دلبر جانی کی خصوصی نشاندہی کی گئی ہے۔ ریاض نے بتایا ہے کہ وہ خانیہ سکندر کا دستے راز تھے۔ نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کا آدمی ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علی رضا کے سلسلے میں یہ دونوں نام یعنی خانیہ سکندر اور دلبر جانی بہت اہم ہیں۔
تو کیوں نہ دلبر جانی پر ہاتھ ڈال دیا جائے؟ گرفتار کریں گے؟ صفورہ نے پوچھا۔ ہاں، کوئی بہتر ترکیب کریں گے۔ خانیہ سے براہ راست ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اسے چھیڑنا چاہتا ہوں لیکن فوراً نہیں۔ ذرا اس کے بارے میں مزید تفصیل پتہ چل جائے۔ سمان شاہ کام کر رہا ہے، تم کسی مناسب آدمی کو ان عمارات کی تلاش پر لگا دو۔ ہاں، علی رضا کے گھر پہرا جاری ہے؟ ہاں، میں نے دونوں بندوں کو مزید چوکس کر دیا ہے، صفورہ نے جواب دیا۔ دن کے 2 بجے سمان شاہ نے اطلاع دی، گرین ایونیو کے کیس کے بارے میں رپورٹ پیش ہے سر۔ خانیہ بے پناہ دولت مند عورت ہے، کئی انڈسٹریز کی مالک ہے، لیکن فقیر منش ہے، بہت سے خیراتی ادارے چلاتی ہے، بڑے بڑے عہدیداروں کے تبادلے کراتی اور رکواتی ہے۔ اس کے دربار میں ہر ایک کا گزر ہے، وہاں غریب لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں اور فلیگ والی گاڑیوں کے مالک بھی۔ علاقے اور کوٹھی کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس کی اپنی سیکورٹی ہے۔ ٹھیک، کافی ہے، شامیر نے کہا۔ ڈینی کلب کی عمارت بے حد خوبصورت تھی۔ ظاہر ہے ایسی جگہوں پر آنے والے بھی معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ پارکنگ میں قیمتی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، پولیس موبائل ان گاڑیوں سے کچھ فاصلے پر رکی تھی اور اس سے کئی پولیس کے جوان نیچے اترے تھے۔ کلب کے کچھ قوانین بے شک تھے، لیکن قانون کے رکھوالوں کے راستے روکے نہیں جا سکتے، اور پھر شامیر جیسا سربراہ افسر اگر کسی سلسلے میں فری ہینڈ دے دے تو ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ زمان شاہ نے کسی طرف توجہ نہیں دی تھی اور تنتناتا ہوا کلب میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، ایک جھریرے بدن کا آدمی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، اس راہداری سے بائیں سمت ہال نمبر 5، ٹیبل نمبر 20، گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس اپنی میز پر اکیلا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص جس طرف سے آیا تھا واپس چلا گیا۔ زمان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے ساتھ آنے والوں کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا اور راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ بائیں سمت گھوما تو ہال نمبر 5 کا ہندسہ نظر آ گیا۔ ہال کے اندر سے موسیقی کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ شاہ زمان نے خود کا دروازہ کھولا اور پولیس والے دھڑ دھڑاتے اندر گھس گئے۔ اندر داخل ہو کر زمان شاہ نے 20 نمبر ٹیبل تلاش کی۔ ان میزوں پر نمبر پڑے ہوئے تھے۔ پولیس کے جوان اس میز کے گرد جا کر کھڑے ہو گئے۔ کلب میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ اندر موجود لوگوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ ہال کے سپروائزر نے دور سے یہ منظر دیکھا اور دوڑتا ہوا زمان شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے جناب؟ آپ لوگ اس طرح؟ اس کے منہ سے نکلا، لیکن زمان شاہ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور پستول نکال کر گرے کلر کے سوٹ والے کی پیشانی سے لگا کر بولا، دلبر جانی کھڑے ہو جاؤ۔ گرے کلر کے سوٹ والے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کا چہرہ ہی خطرناک تھا، آنکھیں خونیوں جیسی تھیں۔ اس نے گھراتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم نشے میں ہو یا پاگل ہو گئے ہو؟ تمہارا نام دلبر جانی ہے؟ ہاں ہے، پھر؟ کھڑے ہو جاؤ، زمان شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہاری زندگی کے دن پورے ہو گئے شاید۔ دلبر جانی غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے پستول پر ہاتھ مارنے کی کوشش کی، لیکن زمان شاہ نے اس کی ٹائی پکڑ لی اور اسے کھینچ کر کرسی سے کھڑا کر دیا۔ ٹائی کی گرہ اس کی گردن پر کس گئی تھی اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ زمان شاہ نے اسے پولیس مینوں کی طرف دھکا دیا اور بولا، ہتھکڑی لگا دو۔ اسی وقت برابر کی میز سے ایک خوشپوش شخص نے کھڑے ہو کر کہا، آفیسر، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ معزز لوگوں کا کلب ہے، یہاں سے کوئی کسی کو اس طرح گرفتار کر کے نہیں۔ زمان شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے کرسی پر بٹھا دیا اور بولا، جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی مداخلت نہ کرے ورنہ خود ذمہ دار ہوگا۔ ہم ایک مجرم کو گرفتار کر رہے ہیں، کوئی کچھ نہ بولے۔ یہ کہہ کر زمان شاہ نے دلبر جانی کو دھکا دیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ پولیس والوں نے اسے ہتھکڑی لگا دی اور آگے کھینچنے لگے۔ پولیس والوں نے اسے ہتھکڑی لگا دی اور آگے کھینچنے لگے۔ اچانک دلبر رکا۔ اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا، نہیں،
کوئی غیر قانونی حرکت نہ کی جائے۔ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں۔ اس پولیس افسر کے کفن دفن کا انتظام میں خود کروں گا۔ دلبر نے یہ الفاظ کسی خاص شخص کو مخاطب کر کے نہیں کہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ نامعلوم لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہو۔ سامان شاہ اسے ٹھوکریں مارتا ہوا باہر لے آیا۔ باہر آ کر پولیس والوں نے دلبر جانی کو سامان کے بورے کی طرح اٹھا کر موبائل وین میں پھینک دیا اور اوپر چڑھ گئے۔ غالباً شامیر نے کسی خاص منصوبے کے تحت سامان شاہ کو دلبر جانی کے ساتھ یہ روش اختیار کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وین چل پڑی۔ دلبر جانی کا چہرہ آگ ہو رہا تھا، آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھیں، دانت پھنچے ہوئے تھے۔ راستے بھر وہ کچھ نہ بولا۔ تھانے کے احاطے میں بھی اسے اسی بے دردی سے اتارا گیا اور ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں اسے ایک بینچ پر بٹھا دیا گیا۔ تب پہلی بار اس نے زبان کھولی اور بولا، تھانہ انچارج کہاں ہے؟ علی رضا کہاں ہے؟ سامان شاہ نے سانپ کی طرح پھنکارا۔ دلبر بری طرح چونکا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کون علی رضا؟ جواب میں سامان شاہ کا الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ دلبر جانی خود بھی اپنے تنو توش سے کافی طاقتور نظر آتا تھا، لیکن یہ تھپڑ ہتھوڑے کی طرح اس کے گال پر پڑا تھا اور ایک لمحے تک اس کا منہ ٹیڑھا رہا تھا۔ وہ منہ ہلا کر جبڑے کو سیدھا کرتا رہا، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، سب انسپکٹر، تم نے مجھے ایک ایسے کلب سے اغوا کیا ہے جہاں شہر کے معزز ترین لوگ تھے۔ وہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی وہ سزا ہوگی کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اپنے انچارج سے میری بات کراؤ۔ تم ضرور مجھے کسی غلط فہمی میں پکڑ کر لائے ہو۔ بکواس کر چکے؟ سامان شاہ نے سرد لہجے میں کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بکواس نہیں ہے۔ میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں کیونکہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ تمہیں زندگی بھر اپنے اس عمل پر افسوس۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی سامان شاہ نے ایک گھوسا اس کے جبڑے پر رسید کیا اور وہ بینچ کے دوسری طرف جا گرا۔ اس بار اس کے منہ سے خون نکل پڑا تھا۔ میں پھر تجھے سمجھا رہا ہوں، باز آ جا، دلبر جانی نے کہا اور پھر گالیاں بکنے لگا۔ ہتھ کڑی کھولو اس کی۔ سامان شاہ کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، پتہ نہیں شامیر نے اسے کیا ہدایات دی تھی۔ دلبر کی ہتھ کڑی کھول دی گئی۔ اس نے پہلے اپنے منہ سے بہتا خون صاف کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سامان شاہ نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ کئی بار دلبر جانی کے حلق سے چیخیں نکل گئی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سامنے والا بھی کوئی وحشی ہے اور اب اس کے حواس درست ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، رک جاؤ، رک جاؤ، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ علی رضا کہاں ہے؟ سامان شاہ بھیڑیے کی طرح کھررایا۔ بتاتا ہوں، رک جاؤ، میری پسلیوں میں چوٹ لگ گئی ہے، پسلی ٹوٹ گئی ہے شاید، رکو، بتاتا ہوں۔ اس نے سامان شاہ کا چہرہ دیکھا جو بے حد بھیانک ہو گیا تھا۔ فاصلے پر کھڑے پولیس والے بھی حیران تھے۔ کبھی کبھی انہوں نے اسے مجرموں کی زبان کھلواتے دیکھا تھا، لیکن اس حد تک اس نے کبھی تشدد نہیں کیا تھا۔ اٹھو، سامان شاہ نے کہا اور خوفناک انداز میں آگے بڑھا۔ دلبر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامان شاہ نے اسے پھر بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ پانی، ایک گلاس پانی۔ علی رضا کہاں ہے؟ صرف یہ بتاؤ، سامان شاہ نے کہا۔ سامان شاہ نے ٹھوکر مارنے کے لیے پاؤں اٹھایا۔ پیلی کوٹھی میں، وہ جلدی سے بولا۔ کہاں ہے یہ پیلی کوٹھی؟ نئی آبادی ایئرپورٹ کے پاس۔ نئی آبادی میں داخل ہو کر سیدھے ہاتھ چلے جاؤ، کمپنی کے بنائے ہوئے گھر ہیں، پیلی کوٹھی آخری ہے۔ سامان شاہ نے کچھ سوچا، پھر اس نے ASI دلاور خان کے بارے میں پوچھا اور اسے طلب کر لیا۔ دلاور خان نے اندر آ کر سلوٹ کیا۔ دلاور، نفری تیار کر لو، چھاپا مار کر بندہ برآمد کرنا ہے، جلدی کرو، اور سنو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، اس نے دلبر جانی سے کہا اور وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ سامان شاہ اس خطرناک آدمی کو ایک منٹ کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا، نیز وہ اس کام میں دیر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اسے کلب سے اٹھایا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہاں اس کے ساتھی بھی ہوں اور انہوں نے اس کا پیچھا بھی کیا ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، کام پورا ہو جانا چاہیے۔ دلبر جانی کا منہ ہاتھ دھلوایا گیا، اسے پانی بھی پلوایا گیا، لیکن جب دلبر جانی کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی گئیں تو وہ پھر غضبناک ہو گیا۔ جتنی جلدی ہو میرا انکاؤنٹر کر دینا، تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو تیری نسل ختم کر دوں گا۔ میں تیرا بندہ آزاد کرا رہا ہوں اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے؟ سامان شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باہر پولیس کی نفری تیار ہو گئی تھی۔ پولیس کی ایک بڑی گاڑی اور جیپ چل پڑی جس میں مسلح پولیس والے خاصی تعداد میں تھے۔ پولیس کی دونوں گاڑیاں برق رفتاری سے فاصلے طے کر رہی تھیں۔ دلبر جانی پر جو بیت رہی تھی اسی کا دل جانتا تھا۔ آج رات تک اس نے جو زندگی گزاری تھی وہ یوں تھی کہ اس کی ناک پر مکھی تک نہ بیٹھ سکتی تھی، لیکن اب وہ جس حالت سے گزر رہا تھا وہ کبھی اس کے تصور میں بھی نہیں آئی ہوگی، اور خاص طور سے ان دنوں وہ جن بلندیوں سے گزر رہا تھا وہ تو اس کی زندگی کا سب سے سنہری دور تھا۔ اسے یقین دلا دیا گیا تھا کہ وہ ایک آزاد درندہ ہے جس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آخر کار گاڑیاں مطلوبہ علاقے میں داخل ہو گئیں۔ پیلی کوٹھی کی نشاندہی دلبر نے ہی کی تھی۔ کوٹھی تاریک اور سنسان پڑی تھی۔ گاڑیاں اس سے تھوڑے فاصلے پر رک گئیں۔ ایک ایسائی کو دلبر جانی پر مستعد کر دیا گیا اور وہ پستول کی نال اس کی پسلیوں سے لگا کر بیٹھ گیا۔ زمان شاہ نیچے اترا اور کچھ کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے سنگن لینے کے بعد اس نے اشارہ کیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گیٹ کے دوسری طرف کود گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے کوٹھی میں روشنیاں ہونے لگیں اور یہ لوگ خود بھی روشنیوں کی زد میں آ گئے۔ اندر سے فوراً ہی ایکشن ہوا اور فائرنگ شروع ہو گئی۔ خوش قسمتی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا کیونکہ یہ فائرنگ بدحواسی میں کی گئی تھی۔ ان لوگوں نے فوراً پوزیشن لے لی اور پھرتی سے آگے بڑھ کر ایک محفوظ جگہ پہنچ گئے۔ باہر موجود پولیس کے جوانوں نے صورتحال کا اندازہ لگانے کے بعد خود بھی فائرنگ شروع کر دی اور رات کا سناٹا فائرنگ کی ہولناک آواز سے گونجنے لگا۔ پیلی کوٹھی کے اطراف زیادہ لوگ آباد نہیں تھے کیونکہ یہ نئی آبادی تھی، پھر بھی اکا دکا گھر روشن ہونے لگے، لیکن ان گھروں سے کسی نے باہر آنے کی جرات نہیں کی تھی۔ سامان شاہ اندر سے چلائی جانے والی گولیوں سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اندر کتنے آدمی ہو سکتے ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد 3-4 سے زیادہ نہیں تھی۔ ابتدا میں تو اندر سے زبردست فائرنگ کی گئی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی آنے لگی۔ سامان شاہ تجربے کار افسر تھا۔ اس نے صورتحال کا اندازہ لگانے کے بعد اپنے ساتھ موجود ASI کو اشارہ کیا اور محفوظ طریقے سے آگے بڑھ کر کوٹھی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر سے فائرنگ رک گئی تھی۔ یہ لوگ آہٹ لیتے رہے، لیکن لگ رہا تھا کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ زمان شاہ نے ٹارچ روشن کی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں کئی دروازے تھے۔ اسے سوئچ بورڈ نظر آ گیا اور اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر روشنی کر دی۔ اس صورتحال سے واقف ہو کر باہر سے دوسرے پولیس والے بھی بھرا مار کر اندر گھس آئے اور کوٹھی کی تلاشی لی جانے لگی۔ کوٹھی کے مکین پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے، لیکن ایک کمرے سے انہیں ایک نوجوان شخص مل گیا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ پر ٹیپ لگا ہوا تھا۔ زمان شاہ کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کے اندازے کے مطابق یہ علی رضا ہی ہو سکتا تھا۔ بندھے ہوئے شخص کے منہ سے ٹیپ ہٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں کھولے گئے۔ وہ پوری طرح نڈھال تھا۔ اس پر شدید تشدد کیا گیا تھا۔ بدن پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ تم علی رضا ہو؟ زمان شاہ نے پوچھا۔ جی سر، اس نے نحیف آواز میں کہا۔ اسے سہارا دے کر باہر لایا گیا۔ ایک بار پھر پوری عمارت کی تلاشی لی گئی۔ وہاں کسی زیرو کا نشان نہیں ملا۔ یہاں موجود لوگ پچھلے راستے سے باہر نکل گئے تھے۔ کوئی خاص چیز بھی نہیں ملی۔ خطرناک جگہ تھی، اس لیے وہاں پولیس کے جوانوں کو نہیں چھوڑا گیا۔
اور پولیس پارٹی عمارت سے واپس چل پڑی۔ علی رضا حیرت انگیز طور پر آسانی سے برآمد ہو گیا تھا اور سامان شاہ اس غیر متوقع کامیابی پر بہت خوش تھا۔ دلبر جانی دم بخود بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں اس کے کیا تاثرات تھے، لیکن بات اتنی سادہ نہیں تھی۔ ابھی یہ نئی آبادی کے آخری سرے پر ہی پہنچے تھے کہ اچانک پولیس کی گاڑیوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ شاید جان بوجھ کر صرف ٹائروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس خوفناک عمل کی توقع نہیں تھی۔ دونوں گاڑیوں کے ٹائر دھماکوں سے پھٹ گئے۔ ابھی یہ لوگ سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ ایک گولہ گاڑیوں کے قریب آ کر پھٹا اور سفید دھوئیں کا غبار فضا میں پھیل گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے ویسے ہی کئی گولے ان کے آس پاس گرے اور فضا میں شدید گیس پھیل گئی۔ سامان شاہ کو ایک لمحے میں احساس ہو گیا کہ یہ گیس بے ہوش کرنے والی ہے۔ پولیس بھی اکثر یہ گیس چھپے ہوئے مجرموں کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس نے چیخ کر ساتھیوں کو ہوشیار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود بھی نہیں سنبھل سکا تھا۔ گیس اتنی سریع اثر تھی کہ ایک لمحے میں کام ہو گیا۔ سامان شاہ کو ہلکی سی کھانسی آئی اور پھر اس کا ذہن بوجھل ہوتا گیا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مار کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ ہو سکا اور اس کے حواس جواب دے گئے۔ بہت سنگین حادثہ تھا۔ پولیس والے بے ہوش ضرور ہوئے تھے، لیکن شکر تھا کہ کسی کی جان نہیں گئی تھی۔ البتہ وہ لوگ علی رضا کو دوبارہ لے گئے تھے۔ دوسری اہم بات یہ ہوئی تھی کہ علی رضا کو دوبارہ لے جانے والوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ دلبر جانی بھی پولیس کے ساتھ موجود ہے۔ ظاہر ہے دلبر جانی بھی گیس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے وہ انہیں اپنے بارے میں بتا نہیں سکا، ورنہ وہ اسے بھی ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ دلبر جانی بدستور پولیس کی تحویل میں تھا، لیکن اس حادثے سے افسران بالا بے تعلق نہیں رہے اور شامیر کو پوری رپورٹ افسران بالا اور متعلقہ حکام کو پیش کرنی پڑی۔ سب سے دلچسپ صورتحال اس وقت پیش آئی جب کئی بڑے افسران تھانے میں آئے اور شامیر سے اس حادثے کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے لگی۔ ظاہر ہے شامیر کو دلبر جانی کے بارے میں بھی بتانا پڑا۔ ایک بڑے افسر نے چونک کر کہا، کیا نام بتایا آپ نے انسپکٹر؟ دلبر جانی۔ ذرا اسے بلائیے، اعلیٰ افسر نے کہا اور شامیر نے دلبر کو لاک اپ سے آفس میں طلب کیا۔ دلبر کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ افسر اعلیٰ اسے دیکھ کر چونک پڑا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ارے دلبر صاحب آپ؟ ہاں پہچان لیا ہمیں ذوالفقار صاحب، ہم ہی ہیں آپ کے خادم۔ حال دیکھ لیں ہمارا، آپ کے ان 30 مار خانوں نے کیا کیا ہے، اور یہ نہ سمجھیں آپ کہ یہ مذاق معمولی رہے گا۔ آپ نے ہمیں چھیڑا ہے اور ہم چھیڑنے والوں کو چھوڑتے نہیں۔ کہا تھا ہم نے اس گبر سنگھ کے کہ انکاؤنٹر کر دے ہمارا، ورنہ۔ انسپکٹر شامیر، آپ دلبر صاحب کو نہیں جانتے؟ نہیں سر، میرا ان سے کبھی تعارف نہیں ہوا۔ کمال کرتے ہیں آپ، کیسے پولیس افسر ہیں اتنے اہم لوگوں کو نہیں پہچانتے؟ آپ کو ان کی شناخت ہونی چاہیے۔ آپ معزز لوگوں اور لچے لفنگوں کا فرق نہیں سمجھتے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ یہ سلوک کر کے آپ نے اپنے لیے جتنا گہرا گڑھا کھودا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سر، میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اس وقت بھی پہلی بار میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ افسر اعلیٰ نے شامیر کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ انہوں نے میز پر گھوسا مارتے ہوئے شدید غصے سے کہا، بہت غلط کام کیا ہے آپ نے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ دلبر صاحب، آپ براہ کرم تشریف رکھیے۔ نہیں ذوالفقار صاحب، تشریف رکھنے کا مطلب ہوگا کہ بات ختم ہو گئی۔ یہ اب مشکل ہے، یہ جھگڑا لمبا چلے گا، بہت کچھ اوپر نیچے ہوگا، بڑے کام ہوں گے۔ دلبر جانی نے زہریلے لہجے میں کہا، آپ نے انہیں ڈینی کلب سے گرفتار کیا ہے؟ سر، ایک SI نے انہیں کلب سے اٹھایا ہے، شامیر نے کہا۔ آپ کہاں تھے؟ میں دوسرے کیس پر کام کر رہا تھا۔ SI کہاں ہیں؟ راؤنڈ پر ہے سر۔ مگر گرفتاری تو آپ کی ہدایت پر ہوئی ہوگی۔ جی سر، FIR ہے ان کی۔ شامیر مشکل سے خود پر قابو پا رہا تھا۔
اور تشدد بھی کیا گیا ہے۔ اس کا رزلٹ بھی ملا ہے سر، پوری رپورٹ پڑھ لیجئے۔ ان کی نشاندہی پر مخفی برآمد ہوا تھا۔ ان کے آدمیوں نے پولیس پارٹی پر قاتلانہ حملہ کر کے مخفی کو دوبارہ اغوا کیا ہے۔ ان کے گروہ نے حملہ کیا اور انہیں چھوڑ گئے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ خود بھی بے ہوش ہو گئے تھے سر۔ کیس سنگین نوعیت کا ہے، اغوا کی FIR درج ہے، باقی کام بعد میں ہوگا، شامر نے صبر و سکون سے کہا۔ یہ ایک معزز آدمی ہے، اس کی گواہی میں دیتا ہوں، افسر صاحب نے کہا۔ یہ گواہی عدالت میں ہی دی جا سکتی ہے سر۔ جاؤ انہیں لاک اپ میں لے جاؤ، شامر نے پتھریلے لہجے میں کہا اور دلبر جانی کو لانے والے سے دھکا دیتے ہوئے باہر نکال لے گئے۔ افسر اعلیٰ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہو گیا، ان کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں جو کچھ لمحوں کے بعد کھل گئیں۔ پھر انہوں نے کہا، پیلی کوٹھی کے بارے میں آپ نے معلوم کیا کس کی ہے؟ نیز یہ کہ آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہے کہ علی رضا کو دلبر جانی نے ہی اغوا کیا ہے اور وہ لوگ دلبر جانی کے ہی آدمی تھے جنہوں نے علی رضا کو دوبارہ اغوا کیا؟ سر، انہوں نے مخفی کی نشاندہی کی تھی اور اسی نشاندہی پر ہم پیلی کوٹھی پہنچے تھے جہاں سے مخفی دستیاب ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ گنجائش نکالنی پڑتی ہے شامر صاحب، بندے بندے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ سب کو علم ہے وہ خانیہ سکندر کا خاص آدمی ہے، اور خانیہ سکندر کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں؟ سر، آپ کی یہ وردی 1000 خانیوں سے زیادہ طاقتور ہے، شامر نے کہا، اور اس کے ان الفاظ نے افسر اعلیٰ کو کافی نرم کر دیا۔ انہوں نے کہا، محکمہ پولیس میں آپ کو مجرم خور کہا جاتا ہے، غلط نہیں ہے، لیکن حالات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں، قانون خود کہتی ہے۔ خیر، ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاؤ، اس واردات کی خبر تفصیل سے اخبارات میں آنی چاہیے۔ جی سر، اگر اس کی ضمانت کی کوشش کی جائے؟ سختی سے ٹال جاؤ، کہو کہ ابھی تفتیش جاری ہے، افسر اعلیٰ نے کہا، پھر بولے، میرا رویہ سختی رہے گا، اسے محسوس مت کرنا، مقابلہ بہت سخت ہوگا ہمارے لیے۔ ویسے تمہیں اپنی زندگی اور نوکری ہمیشہ داؤ پر لگانے کا شوق کیوں ہے؟ شامر مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا۔ علی رضا کو ہوش آ گیا، آنکھیں خود کھلی تھیں اور مشکل سے یقین آیا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ حواس آہستہ آہستہ جاگ رہے تھے۔ پہلا احساس تو یہ تھا کہ یہ قید خانہ نہیں ہے، پھر یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے گزرے لمحات یاد آنے لگے۔ اس کے قید خانے پر پولیس نے ریڈ کیا تھا، خوب گولیاں چلی تھیں، اور پھر پولیس نے اسے آزاد کرا لیا تھا اور اسے لے کر چل پڑی تھی۔ اس کے بعد راستے میں کچھ ہوا تھا، وہ زخمی تھا، اس کے حواس قابو میں نہیں تھے۔ پھر وہ کیسے بے ہوش ہو گیا تھا، اور اب اس کی نامانوس جگہ آنکھ کھلی تھی۔ لیکن یہ پولیس اسٹیشن تو نہیں ہے۔ اس نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا اور مدھم روشنی میں سے جو کچھ نظر آیا اس نے اس کے حواس معطل کر دیے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اس کی بیوی عدیلہ تھی جو ایک کرسی پر بیٹھی سو رہی تھی اور وہ خود ایک آرام دہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ گیا اور اس کے منہ سے وحشت بھری آواز نکلی، عدیلہ! عدیلہ ہڑبڑا کر جاگ گئی، بے اختیار ہو کر اٹھی کرسی سے اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے علی رضا کے پاؤں چھوتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو ہوش آ گیا؟ عدیلہ کی آواز آنسوؤں اور مسرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے اور ہونٹ خوشی سے مسکرا اٹھے تھے۔ ہوش آ گیا آپ کو؟ کیسی طبیعت ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ اب نہیں ہے، پہلے تھی، اور وہ تکلیف یہ تھی کہ میں تم سے دور بچوں سے جدا ہوں اور تم میرے لیے پریشان ہوگی۔ بچے مجھے یاد کر رہے ہوں گے، مگر عدیلہ، خدا کے لیے مجھے بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے بھلا؟ آپ کو کافی زخمی کیا گیا ہے، عدیلہ کی آواز سسکی کے ساتھ نکلی۔ علی رضا نے چونک کر اپنے زخموں کو دیکھا، پھر بے اختیار بولا، او میرے خدا!
میرے زخموں پر بینڈیج بھی کی گئی ہے۔ بتا دو یار، کیا ہے یہ سب؟ وہ سر پٹکنے لگا۔ میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہوش میں آئیں تو میں آپ کو گرم دودھ دوں، بس ابھی آئی۔ عدیلہ تیزی سے اٹھی اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ علی رضا سنو سنو کہتا ہی رہ گیا۔ چندی لمحوں کے بعد وہ گرم دودھ لے کر واپس آ گئی۔ واہ، اس سے پہلے ہمیں اپنے سسرال والوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ یہاں تو یوں لگ رہا ہے جیسے اپنی سسرال میں آ گئے ہیں۔ بتا دو سب کچھ، ورنہ دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی، علی رضا نے کہا۔ سسرال ہی سمجھیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ شامیر بھائی نے سچ مچ مجھے بہن کا مقام دے دیا ہے۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ پولیس کسی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر سکتی ہے؟ پولیس؟ علی رضا تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ ہاں، شامیر بھائی پولیس افسر ہیں، یہ ان کا فلیٹ ہے، وہی آپ کو بازیاب کرا کر لائے ہیں۔ پھر رات کو 3 بجے میرے پاس آئے اور مجھے اور بچوں کو لے کر یہاں آ گئے۔ پولیس نے؟ علی رضا کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، پھر چونک کر کہنے لگا، بچے کہاں ہیں؟ دوسرے کمرے میں۔ مجھے دکھا دو۔ آپ کو اٹھنے میں تکلیف ہوگی، وہ جاگ جائیں تو میں نہیں، میں اٹھ سکتا ہوں۔ اچھا، یہ دودھ تو پی لیں، عدیلہ نے کہا۔ علی رضا نے ایک ہی سانس میں دودھ کا گلاس خالی کر دیا۔ عدیلہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی تھی۔ علی رضا کا سر اب بھی چکرا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ خواب نہیں ہے، لیکن عدیلہ اس کے پاس موجود تھی، اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ دوسرے کمرے میں دونوں بچے آرام سے بیڈ پر سو رہے تھے۔ علی رضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا کا شکر ہے میرے بچے، اس سے آگے نہ بولا گیا۔ آئیے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، یہاں کچن بھی ہے، بھائی مجھے بتا کر گئے ہیں۔ عدیلہ اسے دوسرے کمرے میں لے آئی۔ مجھے اس طلسم کی حقیقت بتا دو عدیلہ، سخت پریشان ہوں۔ میں بتاتی ہوں۔ آپ اٹھ کر دروازے پر گئے، واپس نہ آئے تو میں۔ عدیلہ نے پولیس اسٹیشن جانے، شامیر اور صفورہ کے ملنے کی پوری داستان، مینیجر ریاض صاحب کی بے رخی اور شامیر کے عزم کی پوری داستان سنائی اور بولی، رات کو 3 بجے وہ میرے پاس آئے اور مجھے جگا کر بولے کہ مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ مل گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو آپ کی زندگی کی حفاظت کے لیے اپنے فلیٹ میں رکھا ہے، تو میں بے اختیار ہو گئی اور یہاں چلی آئی۔ بھائی نے بچوں کو بھی ساتھ لینے کے لیے کہا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کی بینڈیج کی ہے۔ یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کو اللہ زندہ سلامت رکھے۔ شامیر، علی رضا آہستہ سے بولا، پھر کہنے لگا، اگر ممکن ہے تو میرے لیے چائے بنا دو۔ شامیر نے گہری سانس لے کر صفورہ کو دیکھا، پھر بولا، اخبارات کو یہی خبریں دی گئی ہیں، لیکن علی رضا ہمارے پاس ہے۔ کیا؟ صفورہ حیرت سے چیخ پڑی، کیا کہا آپ نے؟ ہاں، علی رضا ہمارے پاس ہے، میں نے اسے لیک ویو والے فلیٹ میں پہنچا دیا ہے اور اس کی بیوی اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ او مائی گاڈ! لیکن اخبارات میں چھپنے والا آپ کا بیان، یہ ضروری تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صفورہ، بات کسی معمولی سے کیس سے شروع ہوتی ہے لیکن اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ دانتوں تلے پسینہ آ جائے۔ یہ بھی ایسا ہی کیس ہے۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ علی رضا کو اغوا کر کے اس پر کیوں تشدد کیا گیا، لیکن اسے اغوا کرنے والے بہت خطرناک لوگ ہیں، ان کی پہنچ بہت دور تک ہے، اس لیے محتاط کھیل شروع کرنا پڑا ہے۔ کیا زمان شاہ کو تفصیل پتہ ہے؟ وہ بیچارہ بہت دل برداشتہ ہے، کہہ رہا تھا کہ شاہ جی نے جو ذمہ داریاں میری لگائی تھیں میں اسے پورا نہیں کر سکا اور ہاتھ آیا ہوا علی رضا دوبارہ اغوا ہو گیا۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، ایسا کرنا ضروری تھا۔ وہ ایک مخلص آدمی ہے، اس نے اپنا رول خوش اسلوبی سے ادا کیا ہے اور ابھی وہ شکست کے خیال سے دیوانہ ہو رہا ہے۔ مجھے اس کی یہی اسپرٹ چاہیے۔ اوہ، کبھی کبھی آپ بالکل نہیں پہچانے جاتے۔ ارے نہیں، مجھے غور سے ذہن میں بٹھا لو، کہیں حجلہ عروسی میں یہ مت کہہ بیٹھنا کہ سنیے آپ کون ہیں،
शामिर ने शरारत भरे लहजे में कहा। कुछ बताएं प्लीज। समांशा बहुत बुझा बुझा सा है। सफूरा फौरन संजीदा हो गई। जो नाम सामने आए हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। मैं नहीं जानता कि अली रज़ा का मामला क्या है, लेकिन तुम्हें कुछ रियाज अहमद के बारे में मालूम है कि वो किस तरह मेरे पास आया था? वो इतना मोहतात था। फिर हमारे महकमे के अफसर आला इस बात पर बहुत बरहम हुए थे कि दिलबर जानी जैसी अहम शख्सियत पर हाथ डाला गया। बड़ी मुश्किल से इन्हें हैंडल किया। यहाँ भी खानिया सिकंदर का नाम सामने आया और अब तो बराह रास्त ठन गई है। ज़मान शाह के बारे में तुम्हें मालूम है कि दिलबर जानी पर हाथ डालने के सिलसिले में इसे कैसे ज़बरदस्त इख्तियारात दिए गए थे। इसे कलब से उठाते हुए स्पेशल वाले पूरी तरह चौकस थे और मुझे ख़तरा था कि कहीं रास्ते में ज़मान शाह पर हमला न किया जाए। मैं खुद स्पेशल वालों की कमान कर रहा था। आप खुद? सफूरा हैरत से बोली। हाँ, कम से कम दिलबर जानी के बारे में मुझे मालूम था कि वो खासा पावरफुल बंदा है। फिर अली रज़ा दोबारा आपके हाथ कैसे लगा? ये खेल भी स्पेशल वालों के ताबन से हुआ। जब ज़मान शाह अली रज़ा को लेकर पीली कोठी से चला तो तयशुदा जगह स्पेशल वालों ने पुलिस पार्टी पर गैस बमों से हमला किया और अली रज़ा को वहाँ से निकाल लाए। ओह माय गॉड! लेकिन क्यों? मैं इसे महफूज रखना चाहता हूँ। मंजरे आम पर आने के बाद इसे ख़त्म भी किया जा सकता था। ऐसा इसकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए था। और दिलबर जानी का क्या करेंगे? सफूरा ने कहा। शामिर मुस्कुराया और फिर बोला, मैं खानिया सिकंदर से पींगे बढ़ाना चाहता हूँ। दिलबर जानी भी अगवा हो जाता तो खानिया मेरी तरफ तवज्जो न देती, लेकिन दिलबर के सिलसिले में बड़ी दिलचस्प कशमकश शुरू हो चुकी है। वो कैसे? ये बात तुम्हारे इल्म में है कि दिलबर खानिया का ख़ास बंदा है। इसका मेरे कब्ज़े में रहना इस बात की ज़मानत है कि खानिया सिकंदर या इसके कुर्गे मुझसे रब्ता करेंगे और ये चाहेंगे कि मैं इस केस में कोई तब्दीली करूं, जबकि इन्हें पता चल चुका है कि दिलबर जानी के ज़रिए अली रज़ा बरामद हुआ है। वैसे ज़मान शाह ने दिलबर जानी को काफ़ी तोड़ फोड़ दिया है। दूसरे अगवा और पुलिस पार्टी पर बम हमला करके आपने केस मीडिया के लिए बहुत अहम बना दिया है। सनसनीखेज़ कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, कयास आराइयाँ की जा रही हैं। वैसे अभी तक किसी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, वैसे जुल्फ़िकार साहब दिलबर जानी की गिरफ्तारी पर बहुत बड़ा फरोख्ता हुए थे। इनका ख्याल था कि मैं इनसे माफ़ी मांगकर दिलबर को इनके हवाले कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका और न किया मैंने। इसके अलावा ज़मान शाह ने कलब से जिस तरह दिलबर जानी को उठाया है, इस पर भी बड़ी लेते हो रही है, लेकिन दिलबर को उठाने से काफ़ी फ़ायदा हुआ और अली रज़ा बरामद हो गया। मुझे नहीं मालूम कि अली रज़ा को अगवा करने वाले कौन हैं और क्या चाहते हैं, लेकिन अंदाज़ा हो रहा है कि सूरत हाल काफ़ी पेचीदा हो जाएगी। दिलबर जानी को अंडरग्राउंड करना होगा, क्योंकि अब इसकी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में पड़ जाएगी। जो लोग अली रज़ा के अगवा के ज़िम्मेदार हैं वो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ओह माय गॉड! आप कितना दूर तक सोचते हैं? सफूरा ने प्यार भरी नज़रों से शामिर को देखकर कहा। हाँ, गौर करना पड़ता है। सफूरा ने कहा। अदीला तो खुशी से पागल हो गई होगी। इसका अंदाज़ा तुमसे अच्छा कौन लगा सकता है? क्या मतलब? अगर मैं अगवा हो जाता और अचानक तुम्हारे पहलू में मिलता तो तुम्हारी क्या कैफियत होती? आपने इन लोगों को शदीद परेशान कर दिया है। जो अली रज़ा के अगवा के ज़िम्मेदार हैं वो मुश्किल में पड़ गए होंगे कि दोबारा अली रज़ा को किसने अगवा किया। वैसे अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है तो इसे पुलिस की कोई चाल ही समझेंगे। शामिर सफूरा को गुस्से से घूरने लगा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। शामिर ने आंखें बंद कर ली थीं। सुने, सफूरा ने नर्म लहजे में कहा और शामिर ने आंखें खोल दी। फ्लैट चलें? मेरा मतलब है कि अदीला और अली रज़ा के पास।
शामिर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, चलो। शामिर ने कई बार कॉल बेल बजाई, लेकिन अंदर से जवाब नहीं मिला। तब उसने सेल पर अदीला को कॉल की और इसे बताया कि वो दरवाजे पर खड़ा है। अदीला ने दरवाज़ा खोला। शामिर और सफूरा को देखकर वो खुशी से खिल उठी। फिर जब ये दोनों अंदर दाखिल हो गए तो दरवाज़ा बंद करके चीखी, अली, अली, भाई आए हैं। ये कहकर वो सफूरा से लिपट गई। सफूरा ने भी इसे प्यार से लिपटा लिया और अली रज़ा भी दोनों बच्चों के साथ बाहर निकल आया था। वो बड़ी ममनूनियत से शामिर से मिला और ये लोग ड्राइंग रूम में जा बैठे। कैसी तबीयत है अली? शामिर ने पूछा। सर, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन बस इतना कहूँगा कि आपने मुझे मेरे बच्चों की सूरत दिखाकर मुझ पर जो एहसान किया है, इसका सिला सिर्फ अल्लाह ही आपको दे सकता है। दिल की बात कहूँ, अदीला ने आप दोनों के बारे में बहुत कुछ बताया है। इतना मैं कहूँगा कि इस दौर में ऐसे इंसान कम ही नज़र आते हैं। बस अल्लाह ताला कुछ फ़राइज़ की अंजाम दही का हुक्म देता है। इससे ज़्यादा हमने आपके लिए कुछ नहीं किया। आपको यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है? दिल में दुआओं का तूफ़ान है, आप यकीन करें। आपने अपने फ़राइज़ से हटकर मेरे और मेरे बीवी बच्चों के लिए जो कुछ किया है, मैं इसकी आवाज़ फर्रा गई। फिर वो संभल कर बोला, अदीला ने रियाज अहमद की बेइतनाई का गिला किया है। मैं जानता हूँ, जवान बेटियों के बाप हैं, मजबूर हैं, वरना वो इतने बुरे इंसान नहीं हैं। हाँ, वो बुरे इंसान नहीं हैं। तुम्हारे मसले में उन्होंने ही मेरी रहनुमाई की थी, वरना शायद मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाजियाब ना करा सकता। क्या? अली रज़ा उछल पड़ा। हाँ, ये सच है कि इनकी मदद से ही ये सब मुमकिन हो सका है। शामिर ने रियाज अहमद से राब्ते की पूरी तफसील बताई और बताया कि दिलबर जानी की निशानदही रियाज अहमद ही ने की थी। इसने इन तस्वीरों के बारे में भी बताया था। अली रज़ा अंगुष्ठ बदंदा रह गया था। फिर इसने गहरी सांस लेकर कहा, तस्वीरें आपके पास पहुंच चुकी हैं? हाँ, लेकिन मैंने अभी इन पर काम शुरू नहीं किया। आपने बहुत से बुत तोड़ दिए हैं। दिलबर जानी खुद को बादशाह समझता था। मजाले की नाक पर मक्खी बैठने दे। नेज़, आपने हमें सबसे बड़ा सहारा यहाँ लाकर दिया है। मुझे फिक्र थी कि वो लोग अदीला और बच्चों के ज़रिए मेरी ज़बान खुलवाने की कोशिश करेंगे। क्या तुम खुद को बेहतर महसूस कर रहे हो? शामिर ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, अली रज़ा ने हिम्मत से कहा। मुझे इस बारे में तफसील बताओ। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा सर कि ये पूरे वतन का मामला है, इसे सरसरी तौर पर ना लें। ठीक है, आगे बोलो, शामिर ने नर्म लहजा इख्तियार किया। सर, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, एक फर्म का असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्कों की तरह ज़िंदगी गुजारने वाला, लेकिन इस मुल्क का शहरी, इस सरजमीन का बेटा, अपने वतन का फ़ौजी। वो सरहदों की हिफाजत के लिए गोलियां खाते हैं, तो हम भी वतन के मकरूज़ हैं और इसके ख़िलाफ़ होने वाली हर साजिश के दुश्मन। सर, बिल्कुल इत्तेफाक से इनकी गलती से कुछ ऐसी बातें मेरे इल्म में आ गईं जो मेरे वतन के ख़िलाफ़ एक साजिश की निशानदही करती थीं। मैं इसे साजिश ही कहूँगा। मंशियात का जहर हमारे मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, हमारे नौजवानों को नाकारा कर रहा है, हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। मेरी ड्यूटी के दौरान इनकी गलती से खुफिया फ़ाइल मुझ तक पहुंच गई। मुझे कुछ कारोबारी फ़ाइल दी जानी थी जिनके जवाब मुझे देने थे, लेकिन दूसरी फ़ाइल मुझे दे दी गई जो इन मंशियात के अड्डों के बारे में थी। मैंने इन्हें पढ़ा और जो कुछ मेरे इल्म में आ गया वो बेहद सनसनीखेज़ था। मैं बुरी तरह घबरा गया और मैंने वो फ़ाइल और तस्वीरें रियाज साहब को दे दी। सर, वो बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैं खामोशी इख्तियार करूं, वरना मुझे नुकसान पहुंच जाएगा। उन्होंने मुझे हिदायत की कि मैं किसी को ना बताऊं कि ये फ़ाइल उन्होंने भी देख ली है, वरना उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि फ़ाइल और तस्वीरें
ان کے پاس چھوڑ دی جائیں، وہ سوچیں گے کہ کس طرح واپس کی جائیں۔ سر، پھر مجھے موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے مجھے میرے گھر سے اغوا کر لیا۔ پھر انہوں نے مجھ پر شدید تشدد کر کے پوچھا کہ فائل کہاں ہے اور وہ تصویریں کہاں ہیں۔ میں نے موقف اختیار کیا کہ وہ میرے آفس کیبنٹ میں ہیں اور میں دوسری مصروفیات کی وجہ سے انہیں دیکھ نہیں پایا، لیکن ظاہر ہے وہ انہیں وہاں نہیں ملی۔ میں نے ریاض صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں نہیں بتاؤں گا کہ فائل ریاض صاحب کے پاس ہے، اس لیے میں نے تشدد کے باوجود زبان نہیں کھولی۔ انہیں فوراً ہی علم ہو گیا تھا کہ تمہارے پاس غلط فائل پہنچ گئی ہے؟ شامی نے سوال کیا۔ نہیں سر، مجھے 10 دن کے بعد اغوا کیا گیا تھا۔ گویا 10 دن تک انہیں اپنی غلطی کا علم نہیں ہوا؟ یہی کہا جا سکتا ہے سر۔ تم نے یہ فائل کتنے عرصے کے بعد ریاض صاحب کو دی تھی؟ 5 دن کے بعد۔ لیکن سر، میں ایک محب وطن شخص ہوں، میں نے اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد اس فائل کی نقل تیار کرائی اور اپنے ایک صحافی دوست کو دے دی۔ اس کے بعد ہی اصل فائل میں نے ریاض صاحب کو دی تھی۔ کون دوست ہے وہ؟ اجمل شاہ ہے اس کا نام، ایک چھوٹے سے اخبار کا رپورٹر ہے۔ اجمل شاہ کہاں رہتا ہے؟ شامی نے سوال کیا تو علی رضا نے اس کے بارے میں بتایا۔ اجمل شاہ نے اس کے بعد تم سے رابطہ نہیں کیا؟ اور کیا اسے تمہارے اغوا کے بارے میں خبر نہیں ملی؟ میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد اس نے عدیلہ سے رابطہ نہیں قائم کیا؟ نہیں سر، ہمارے گھریلو تعلقات نہیں ہیں۔ ویسے بھی وہ ایک لاؤبالی آدمی ہے، اخبار کے لیے خبریں جمع کرنے کے لیے گردش میں رہتا ہے۔ خاص طور سے وہ وڈیروں اور چودھریوں کے مظالم کے خلاف شواہد جمع کرتا رہتا ہے، پھر ان کے خلاف لکھتا ہے، ان کی پول کھولتا ہے اور ٹوٹتا پھوٹتا رہتا ہے۔ ٹوٹتا پھوٹتا رہتا ہے؟ جی صاحب، میری طرح مار کھاتا ہے اور عام طور پر اسپتالوں میں ہوتا ہے۔ ویری گڈ۔ تم نے ان تصویروں کو بغور دیکھا ہے؟ شامل نے پوچھا۔ جی سر، میں ان عمارتوں کو پہچانتا ہوں۔ فائل کے ریکارڈ کے مطابق یہ منشیات کی اسمگلنگ کے محل ہیں۔ یہاں اربوں روپے کی منشیات کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اجمل شاہ کے بارے میں مجھے مزید بتاؤ۔ سربراہ انسان ہے، اخبار میں بے باکی سے لکھتا ہے، کبھی کسی سے ایک پیسہ قبول نہیں کرتا۔ میرا مطلب ہے کہ کسی کے خلاف بلیک میلنگ کے لیے نہیں لکھتا، لکھ دیتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، معافیا مانگ کر باہر آتا ہے، تھوڑے دنوں تک بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے اور دوبارہ کسی مسئلے پر لکھ کر جیل یا اسپتال چلا جاتا ہے۔ واہ، اس کا نمبر مجھے دو، صفورہ نے کہا اور علی رضا نے ایک نمبر دہرا دیا جسے اپنے سیل میں فیڈ کر لیا گیا۔ کچھ لمحات کی خاموشی کے بعد شامل نے کہا، اب تو مجھے خانیہ سکندر کے بارے میں بتاؤ۔ علی رضا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے کہا، اس کے بارے میں بھی ریاض صاحب نے آپ کو بتایا ہے؟ زیادہ نہیں، بس انہوں نے 2 ناموں کی نشاندہی کی تھی، یعنی دلبر جانی اور خانیہ سکندر۔ خانیہ کے بارے میں پہلے شبہ تھا کہ وہی ہماری فرم کی اصل مالک ہے، جبکہ فرم کے مالک کا نام دانیال پاشا ہے، لیکن کوئی بھی دانیال پاشا کے بارے میں تفصیل سے نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تھائی لینڈ میں رہتا ہے، لیکن اسے کسی نے نہیں دیکھا، بس اس کے فون آتے رہتے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ خانیہ اس فرم کی شیئر ہولڈر ہے۔ اصل میں خانیہ کی ہی نام سے وہ غلط فائل میرے پاس آ گئی تھی۔ بالکل اتفاقی طور پر ایک بار اجمل شاہ سے ان کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ انکشاف ہوا تھا کہ ہماری فرم کو بیشتر احکامات خانیہ کی وساطت سے ملتے ہیں۔ اجمل شاہ نے بڑی تفصیل سے خانیہ کے بارے میں بتایا تھا۔ ظاہر ہے یہ اس کا شعبہ تھا۔ کیا بتایا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ خانیہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ بڑوں کی لے پالک ہے، انہوں نے اسے رابطے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ وہ ایک ٹرانسمیٹر ہے جس کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ کمپیوٹر ہے جن میں بہت بڑے بڑے لوگ اپنے معاملات فیڈ کرتے ہیں اور اس کا نشریاتی نظام عمل کرتا ہے۔ وہ ان بڑے بڑے لوگوں کے رابطے کا ذریعہ ہے اور وہ سب مل کر اسے پال رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤ،
کیا اجمل شاہ نے کبھی خانیہ کے خلاف اپنے اخبار میں لکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ وہ بڑی ترکیب سے کام لیتا ہے، اپنے معاملات بیلنس رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں تعریف و توصیف کے انبار لگا دیے، اس کی محبت حاصل کی، پھر کسی سے پنگا لیا اور اندر چلا گیا۔ تمہارے خیال میں خانیہ کو یہ معلوم ہے کہ تمہارے اجمل شاہ سے تعلقات ہیں؟ نہیں سر، شاید کسی کو نہیں۔ شامیر خاموش ہو گیا۔ سر، دلبر جانی کا کیا ہوا؟ علی رضا نے پوچھا۔ تھانے میں بند ہے۔ اس کی رہائی کی کوشش نہیں ہوئی؟ ابھی تک نہیں۔ کھچڑی پک رہی ہوگی، اعلیٰ پیمانے پر کام ہوگا، آپ اسے زیادہ قید نہیں رکھ سکیں گے۔ شامیر کچھ سوچتا رہا۔ اسے یہ بے باک نوجوان بے حد پسند آیا تھا، بلا تکلف سوال کر لیتا تھا، صورتحال سمجھ میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے رضا سے کہا، اچھا ہوا کہ تم نے اجمل شاہ اور اس کے اخبار کا تذکرہ کر دیا۔ آج کل وہ باہر ہے یا اندر؟ پتہ کر لوں؟ ابھی نہیں، ہمیں اسے کچھ کام لینا ہے۔ میں ایک رپورٹ تیار کرتا ہوں، اجمل شاہ اسے خبر بنا کر تفصیل سے چھاپے گا۔ یوں تو بہت سے اخبارات نے اس بارے میں مختلف خبریں شائع کی ہیں، لیکن میں ذرا تفصیل سے یہ خبر چھاپنا چاہتا ہوں۔ وہ پورا تعاون کرے گا، اسے تفصیل معلوم نہیں ہوگی، ورنہ وہ میری خبر ضرور لیتا۔ میں رپورٹ تیار کر لوں، پھر تم اس سے رجوع کرنا۔ ٹھیک ہے۔ شامیر نے صفورہ کو رپورٹ ڈکٹیٹ کرائی۔ اس میں اس نے علی رضا کے اغوا، کلب سے دلبر جانی کی گرفتاری اور پھر اس کے انکشافات پر اغوا شدہ نوجوان کی بازیابی اور اس کے دوبارہ اغوا کی تفصیل تھی۔ یہ رپورٹ اس نے علی رضا کو دے کر کہا، اسے اجمل شاہ کے اخبار میں شائع ہونا ہے۔ میں اسے کال کرتا ہوں، علی رضا نے کہا۔ یہ کال صفورہ کے موبائل سے کی گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اجمل شاہ سے رابطہ ہو گیا۔ علی رضا نے کہا، میں رضا بول رہا ہوں۔ علی رضا، عالم بالا سے بول رہے ہو؟ نہیں، اسی دنیا سے۔ میں ابھی راج گڑھی سے آیا ہوں، گھر میں پڑے اخبار میں خبر دیکھی، تمہیں کال کی تو تمہارا نمبر بند ملا۔ تمہارے مینیجر صاحب سے بات کی تو انہوں نے بڑی سنسنی خیز خبریں سنائیں۔ ابھی تمہارے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا، بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ کیوں؟ بھیڑیے نگرانی کر رہے ہوں گے۔ بھابھی اور بچے کہاں ہیں؟ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہیں۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ محفوظ جگہ پر ہوں۔ قصہ کیا ہے؟ خانیہ سکندر۔ کیا مطلب؟ اجمل شاہ نے پوچھا۔ علی رضا نے مختصراً اسے اپنے بارے میں بتایا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اجمل شاہ نے کہا۔ ناممکن، بلکہ ڈبل ناممکن۔ پورے شہر میں بھیڑیے میری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ اوہ، مجھے بتاؤ، میں کیا کروں تمہارے لیے؟ میرے بارے میں ایک رپورٹ تمہیں شائع کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے لکھوا دو، پوری نمک مرچ کے ساتھ شائع کروں گا، اجمل شاہ نے کہا۔ علی رضا نے شامیر کی تیار کی ہوئی رپورٹ اسے لکھوا دی تو اجمل شاہ نے کہا، میں سمجھ گیا، یہ بے حد ضروری ہے، خاص طور پر دلبر جانی کی گرفتاری کی خبر، ورنہ خانیہ کام دکھا دے گی۔ پھر کیا کرو گے؟ اخبار میں چھاپ رہا ہوں، فکر مت کرو، 4 بجے تک اخبار بازار سے منگوا لینا، اجمل شاہ نے کہا۔ شامیر کے چہرے پر تعریفی تاثرات پھیل گئے۔ علی رضا نے اسپیکر آن کر رکھا تھا۔ اجمل شاہ نے کہا، یہ بندہ بڑی چیز ہے، کیا نام بتایا تم نے اس پولیس افسر کا؟ شامیر۔ یہ نام اکثر سننے میں آتا ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاتھی پکڑا ہے اس نے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ یہ بتاؤ کہ دوبارہ کب بات کروں؟ خود کال کروں گا، تم پریشان مت ہونا، عدیلہ اور بچے میرے ساتھ ہیں۔ فون بند کرنے کے بعد علی رضا نے شامیر کی طرف دیکھا تو اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی اور بولا، کام کا بندہ ہے، اسے ذہن میں رکھنا۔ اچھا، ہم لوگ چلتے ہیں، آرام سے رہو، ضرورت کی چیزیں آ جائیں گی، احتیاط رکھنا۔ کانسٹیبل نے ایک کارڈ شامیر کے سامنے لا کر رکھا۔ سر، یہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ شامیر نے کارڈ پر نظر ڈالی، لکھا تھا اجمل شاہ مقتول، ساتھ میں اخبار کا نام تھا۔ شامیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی اجازت پر نو وارد اندر آ گیا۔ اجاڑ سی شکل و صورت کا مالک
ضرورت سے زیادہ لمبا قد، دبلے پتلے ہاتھ پاؤں، بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو، میلے کپڑے۔ شامیر نے کھڑے ہو کر اس سے مصافحہ کیا اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑنے لگا۔ شامیر نے اردلی سے کہا، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ سر، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، اس نے سہما ہوا لہجہ بنا کر کہا۔ تشریف رکھیے، پہلی بار کسی مقتول سے مل کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ آج تک مقتول کے ورثاء قتل کی رپورٹ درج کرانے آتے رہے ہیں، لیکن آج کوئی مقتول خود تھانے پہنچ گیا ہے۔ جی، مقتول مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو ایک قتل ہو کر زندگی سے نجات پا جاتے ہیں، اور کچھ وہ جو بار بار قتل ہوتے ہیں۔ ہم انہی میں سے ہیں۔ جی، آپ کا مزید تعارف؟ شامیر نے دلچسپی سے کہا۔ یہ ٹوٹا پھوٹا کیمرہ جس میں جگہ جگہ اسکواش ٹیپ لگا ہوا ہے، ایک بہت ہی ماہر فن کیمرہ مکینک کی مہارت کا شاہکار ہے۔ اس پر کتنا ہی ظلم ہو، وہ مکینک اسے ہر بار ٹھیک کر دیتا ہے۔ رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ جیسے کرم فرما کیمرہ چھین کر اس میں سے فلم رول نکال لیتے ہیں۔ اگر بڑے عہدیدار ہوں تو اسے چھین کر زمین پر دے مارتے ہیں۔ بس خدا کا شکر ہے کہ بچپن میں کرکٹ کے کھلاڑی تھے اور وکٹ کیپر تھے، یعنی کیچ پکڑنے کے ماہر۔ کوشش کر کے کیچ پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح یہ بقید حیات ہے، بس یہی ہماری شناخت ہے۔ گویا آپ رپورٹر ہیں، شامیر نے کہا۔ یہی سمجھ لیں، آپ نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس سے متعلق کچھ معلومات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناگوار خاطر تو نہیں گزرا؟ جی نہیں، آپ کی آمد سے خوشی ہوئی۔ آپ آئندہ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ بڑا شکریہ۔ ویسے دلبر جانی کی گرفتاری کی خبر ہمارے لیے بڑی سنسنی خیز ہے، اور اس سے زیادہ علی رضا کی دوسری بار اغوا کی۔ اس کے دوبارہ اغوا کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ ابھی تک تو نہیں، کوشش جاری ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے چھوٹے سے اخبار کے بارے میں ہمارے کارڈ سے پتہ چل گیا ہوگا۔ دلبر جانی کی کچھ تصویریں بنانا چاہتے ہیں۔ ضرور بنا لیجئے، شامیر نے کہا۔ وہ خود لاک اپ تک آیا تھا، لیکن دلبر جانی نے سخت واویلا کیا تھا۔ حد سے آگے بڑھ رہے ہو تم لوگ، نقصان اٹھاؤ گے۔ پاس آ جاؤ، سوچ لو، ایکشن شروع ہونے والا ہے۔ ارے کیا میری تصویریں اخبار میں چھاپو گے؟ دنیا کو بتاؤ گے کہ میں لاک اپ میں ہوں؟ دلبر جانی نے چیخ چیخ کر کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو پیارے بھائی؟ لوگ اخبار میں تصویر چھپوانے کے لیے بسوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ او اخبار والے، ایک بات کان کھول کر سن لے۔ میری تصویر اگر اخبار میں آئی تو پھر تیری تصویر بھی کسی اخبار میں آئے گی۔ اجمل شاہ بڑا دلچسپ آدمی تھا۔ تھوڑی دیر تک شامیر کے ساتھ رہا، پھر خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ شامیر کو یہ شخص پسند آیا تھا، اس سے آئندہ بھی تعلقات رکھے جا سکتے تھے۔ پھر زمان شاہ آ گیا۔ اس نے اس عمارت کے بارے میں رپورٹ دی تھی۔ بڑی عام سی کوٹھی ہے سر، ایک ڈاکٹر صاحب کی ملکیت ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے اور ملک سے باہر رہتا ہے۔ کوٹھی کے اختیارات ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس ہیں، جس کا کہنا ہے کہ کوئی کرایہ دار اس میں نہیں ٹکتا۔ لوگ اسے کرائے پر لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 مہینے پہلے یہ خالی ہوئی تھی اور ایک بزرگ جوڑے نے اسے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ شامیر پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ عالیشان کوٹھی کے حسین لان پر خوبصورت کرسیوں میں سے ایک پر خانیہ سکندر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کرسی پر ایک درمیانی عمر کا آدمی معتب بیٹھا تھا۔ دودھ جیسے سفید رنگ اور بلند و بالا قد، لیکن کسی قدر کرخت نقوش والی خانیہ نے پاٹدار آواز میں کہا، بس دلاور صاحب، اب تھکن محسوس ہونے لگی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنے فائدے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کرتا، لیکن آپ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے لیے دکھی ہوتے ہیں، تو یہ یقین کریں اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کی تسکین کے لیے کرتے ہیں۔ سامنے بیٹھے شخص نے عقیدت سے گردن خم کی اور بولا، یہ آپ کی بڑی سوچ ہے، ورنہ لوگ تو کسی کے ساتھ 2 پیسے کا سلوک کر کے تصویریں چھپوانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے،
ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جائیں، ہمیں کچھ دوسرے کام کرنے ہیں۔ جی بہت بہتر۔ سامنے بیٹھا شخص بادل ناخواستہ اٹھ گیا۔ اس نے جھک کر خانیہ کو سلام کیا، کچھ فاصلے پر کھڑی کار کے پاس پہنچ گیا۔ بے حد قیمتی کار کے پاس باورچی ڈرائیور موجود تھا، جس نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھولا اور وہ شخص اندر بیٹھ گیا۔ کار آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد خانیہ نے پاس رکھی وائرلیس بیل بجائی تو دور کھڑے ہوئے دو نوجوان آدمی تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ ہاں کیا بات ہے، تم مجھے بے چین نظر آ رہے ہو؟ جی خانیہ، یہ اخبار۔ ان میں سے ایک نے اخبار کھول کر خانیہ کے سامنے رکھ دیا۔ کیا ہے اس میں، کوئی خاص بات ہے؟ جی، وہ بولا۔ خانیہ اخبار کی سرخی پر نگاہ دوڑانے لگی۔ پہلے اس نے سرسری انداز میں سرخی دیکھی تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ تفصیل پڑھنے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک پتھر کے بت کی طرح ساکت بیٹھی رہی، پھر سنبھل کر نرم لہجے میں بولی، افسوس، دلبر تو بہت اچھا انسان ہے، لیکن ہمیں دکھ یہ ہے کہ جن لوگوں کی ہم دن رات پرورش کر رہے ہیں، جنہیں ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہیں؟ کم از کم ہمیں دلبر جانی کی گرفتاری کی خبر تو دینی چاہیے تھی۔ آپ لوگوں کو علم ہے یہ ہمارے لیے کس قدر کارآمد ہے؟ یہ ذمہ داری زرغام خان کی تھی۔ ہاں، زرغام خان ان دنوں اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہی برتنے لگے ہیں، کچھ دوسرے مشاغل اپنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ اور یہ رپورٹر کون ہے؟ یہ اخبار بھی بس یوں ہی سا ہے؟ جی خانیہ، خیر دلبر جانی کہاں ہے اس وقت؟ کسی نے اس کی ضمانت نہیں کرائی؟ سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارا آدمی ہے اور ہمیں بہت عزیز ہے۔ یہ ہے ہماری مہربانی کا صلہ۔ کیا سوچتا ہوگا دلبر؟ ہم دنیا کی خبر گیری کرتے ہیں اور وہ… افسوس، افسوس۔ تم یوں کرو کہ زرغام کو تلاش کر کے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ کہ بہت بہتر، لیکن زیادہ وقت نہ لگے۔ بہت مناسب میڈم، ان دونوں نے بیک وقت احترام سے کہا اور اجازت ملنے پر چلے گئے۔ تب خانیہ سکندر نے سامنے رکھے ہوئے اخبار کو دوبارہ پھیلایا اور اسے غور سے پڑھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کے نقوش تبدیل ہوئے اور ان میں شدید صفاقی نظر آنے لگی۔ پھر سامنے والے فولادی گیٹ سے ایک BMW اندر داخل ہوئی اور خانیہ نے اخبار طے کر کے رکھ دیا۔ کار رکی اور اس سے دو خوشپوش مرد نیچے اتر آئے اور خانیہ انہیں دیکھتی رہی۔ آنے والے قریب آئے اور انہوں نے بڑے احترام سے سلام کیا۔ خانیہ نارمل ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں جواب دیا اور بولی، کہیے کب آئے آپ لوگ؟ کل رات کو، 3 ملکوں کا دورہ تھا، بس رات گزاری، پہلی حاضری آپ کی خدمت میں دی ہے۔ کیسا رہا آپ کا دورہ؟ کام ہو گیا؟ آپ کی مہربانیاں شامل حال تھیں، کامیابی رہی۔ خوشی ہوئی، مبارک۔ شکریہ میڈم۔ کوئی اور کام ہم سے؟ نہیں میڈم، شکر گزاری کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ ہم آپ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے، ہم ذہنی طور پر مصروف ہیں، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، خدا حافظ، خانیہ نے کہا اور دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ پھر انہوں نے بادل ناخواستہ خدا حافظ کہا اور واپس مڑ گئے۔ خانیہ ان کی کار کو جاتے دیکھتی رہی، لیکن کار کے نکلتے ہی اندر سے وہی نوجوان باہر نکلے جو خانیہ کے پاس اخبار لے کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، فون پر زرغام صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے، آ رہے ہیں۔ کہاں تھے؟ اپنے فارم ہاؤس پر تھے، لیکن کسی خاتون نے بات کی تھی، بڑی منت سماجت پر انہوں نے رابطہ کرایا۔ آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ کہا تو ہے آ رہے ہیں، باقی اللہ جانے۔ نہیں کوئی بات نہیں، انسان کے اندر کمزوریاں تو ہوتی ہیں۔ تم لوگ آرام کرو، لیکن ہوشیار رہو، ان دنوں ہمارے اپنے لاپرواہ ہو رہے ہیں، تربیتی کورس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جاؤ۔ ان دونوں کے جانے کے بعد خانیہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور اندر چل پڑی۔ صدر دروازہ ایک کبھی ہیکل خادم نے کھولا تھا۔ خانیہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا،
رشید خان، وہ ابھی زرگام آتے ہیں، انہیں ہمارے بڑے کمرے میں پہنچا دینا۔ جی میڈم، ملازم نے کہا اور خانیہ آگے بڑھ گئی۔ جس کمرے میں وہ داخل ہوئی اسے کمرے کے بجائے ہال کہا جا سکتا تھا۔ یہاں اعلیٰ درجے کا فرنیچر تھا، تعیشات کے سارے انتظامات تھے۔ ایک خوبصورت کاؤچ پر بیٹھ کر اس نے سرہانے لگے جدید ساؤنڈ سسٹم پر بیرونی موسیقی لگا دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر کے بعد کمرے کے دروازے سے آواز آئی، میں اندر آ سکتا ہوں میڈم؟ آواز سن کر وہ چونک پڑی، پھر اس کی نرم آواز ابھری، آئیے زرگام۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے موسیقی بند کر دی تھی۔ آنے والا بگڑی شکل کا ایک دراز قامت آدمی تھا۔ اندر آ کر اس نے سلام کیا، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی بادشاہت میں جی رہے ہیں، بیٹھو۔ بہت مصروف رہتے ہو، بلائے بغیر نہیں آتے؟ میڈم کے حکم کا منتظر رہتا ہوں، آ جایا کرو کبھی کبھی، اپنوں سے مل کر تقویت رہتی ہے۔ ان دنوں تھوڑی سی الجھن ہو گئی ہے میڈم، پر زندگی نثار۔ بتائیے کیا بات ہے؟ زرگام نے کہا، وہی اس لڑکے کا مسئلہ ہے جسے تم نے اور دلبر نے اٹھایا تھا، وہ جسے مردود فرہاد نے فائل دے دی تھی جس میں ہمارے اہم ترین راز تھے۔ جی میڈم، کمبخت پر محب وطنی کا دورہ پڑا تھا، پتہ نہیں کیا منصوبہ تھا اس کے دماغ میں، ہمیں بلیک میل کر کے تقدیر بنانا چاہتا تھا، یا پھر دیوانہ تھا۔ ایسے دیوانے کبھی کبھی خطرناک ثابت ہوتے ہیں، یہ بات جانتے ہو؟ کیا ہوا اسے اٹھانے کے بعد؟ فائل واپس مل گئی اس سے؟ اور کیا معلوم کیا اس سے؟ وہ اصل میں میری کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی، دلبر نے کہا تھا کہ میں آرام کر لوں، وہ اسے ہینڈل کر لے گا۔ دلبر نے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی۔ آپ دونوں نے آپس میں ہی سارے مرحلے طے کر لیے، ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ حالانکہ بے حد خطرناک بات تھی اور اس سے ہم براہ راست متاثر ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دلبر سے رابطہ بھی نہیں کیا؟ وہ بس میڈم، دلبر سے کب سے ملاقات نہیں ہوئی، کس حال میں ہے؟ میں آج ہی ساری بات معلوم کرتا ہوں۔ بات معلوم ہو گئی ہے، یہ دیکھو۔ خانیہ سکندر نے اخبار اس کی طرف بڑھا دیا۔ زرگام نے حیران سے انداز میں اخبار اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ پڑھو، خانیہ بولی۔ اس نے اخبار کھول لیا، پھر وہ اسے پڑھنے لگا، لیکن جوں وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر بدحواسی نظر آنے لگی۔ پوری خبر پڑھ کر اس نے خانیہ کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کے منہ سے بمشکل نکلا، یہ تو بہت برا ہوا، مگر مجھے کہیں سے اطلاع نہیں ملی۔ میری غلطی ہے، معافی چاہتی ہوں، مجھے تمہارے فارم ہاؤس آ کر تمہیں اطلاع دینی چاہیے تھی، خانیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے میڈم، لیکن آپ بے فکر رہیں، اپنی اس غلطی کی تلافی میں ہی کروں گا۔ واقعی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو بلا وجہ خود کو کچھ سمجھتے ہیں، اب یہ کھیل آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہماری سمجھ میں اس خود پسندی کی وجہ نہیں آئی۔ کیا ہم خود کو ایک معزول شخصیت سمجھیں؟ ایسی باتیں نہ کریں میڈم، ہم آپ کے جانثار ہیں، جو ہو چکا اس میں میرا قصور ہے جس کے لیے شرمندہ ہوں، آئندہ آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی، زرگام نے عاجزی سے کہا۔ بات ہماری شکایت کی نہیں ہے، فرہاد کو ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا گیا ہے، ہم نے نہیں، دوسروں نے، کیونکہ اس کی غلطی ناقابل معافی ہے۔ اس نے ایک ایسی فائل کے بارے میں غفلت برتی جو زندگی موت کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس میں تمام مقامی پوائنٹس کی تفصیلات اور تصویریں تھیں۔ دیکھو ان کا کیا بنتا ہے۔ ہاں، فرہاد کا کیا بنے گا یہ ہم جانتے ہیں، بیچارہ لوگوں سے پوچھتا ہوا واپس آئے گا کہ میں کون ہوں۔ زرگام کانپ کر رہ گیا، بمشکل اس کے منہ سے نکلا، معافی کا خواستگار ہوں۔ خانیہ سکندر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بولی، صورتحال سنگین اور نہ سمجھ میں آنے والی ہے، دلبر جانی پولیس کے قبضے میں ہے، اس کی زبان کھلوائی گئی ہے، جس کی بنا پر اس نے پیلی کوٹھی کی نشاندہی کی اور وہاں سے پولیس نے علی رضا کو برآمد کیا۔ اس کی زبان آگے بھی کھلوائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟
میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ارے نہیں، اب آپ کہاں تکلیف کریں گے؟ ہم سے جواب طلبی کی جائے گی۔ آپ کے مشاغل ذرا مختلف ہیں۔ آپ کو آرگنائزیشن کے اصول تو معلوم ہوں گے۔ اصول؟ سرکام نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ بیمار ہیں اور آرگنائزیشن کے آئین میں ہے کہ گھوڑا لنگڑا ہو جائے تو… خانیہ نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا پستول نظر آیا۔ سرکام کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ خانیہ، خانیہ میں آپ کا جان نثار ہوں۔ سرکام کی کانپتی آواز ابھری۔ تو ہم پر جان نثار کر دو، خانیہ نے نرم لہجے میں کہا، لیکن اس کے چہرے پر بے پناہ صفائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے پستول سے بہت ہلکی سی آواز ہوئی اور سرکام کے سینے میں دل کی جگہ سوراخ ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پرسکون انداز میں چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ایک دوسرے فرنشڈ کمرے میں داخل ہوئی اور بیش قیمت صوفے پر بیٹھ کر ایک قیمتی موبائل سیٹ پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد دوسری طرف سے رابطہ ہو گیا اور آواز آئی، جی میڈم خانیہ۔ کہاں ہو ولیدات؟ تعمیل حکم ہو گئی ہے میڈم، آپ کو اطلاع دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایک اخبار ہے، نام میں بتا رہی ہوں، جاؤ اسے حاصل کر لو۔ اس میں ہمارے دل پر جانی کے بارے میں خبر چھپی ہے۔ کیا میڈم؟ ولیدات نے پوچھا۔ دل پر جانی پولیس کے قبضے میں ہے۔ کس طرح کیا ہوا، اس کی تفصیل تمہیں اخبار سے معلوم ہو جائے گی۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ پولیس نے اسے ڈینی کلب سے گرفتار کیا ہے اور اسے ٹھوکریں مارتی ہوئی کلب سے لے گئی ہے۔ اس وقت سے وہ تھانے میں بند ہے۔ بہت حیرانی کی بات ہے، پولیس کو دل پر جانی جیسے دبنگ آدمی پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ولیدات نے کہا۔ میں بہت حیران ہوں۔ حیران بعد میں ہو لینا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آدمی اس طرح بےکار و مددگار تھانے میں بند ہے۔ تھانے دار سے کہو کہ اسے فوراً چھوڑ دے، ہمارے جلال کو آواز نہ دے۔ جاؤ اسے تھانے سے نکال کر لاؤ اور ہمیں اطلاع دو۔ آپ بالکل مطمئن رہیں میڈم، دوسری طرف سے آواز آئی اور خانیہ سکندر نے فون بند کر دیا۔ محکمے کے افسر اعلیٰ نے دوسری بار شامیر سے ملاقات کی تھی۔ شامیر نے قانون کے مطابق انہیں احترام دیا تھا۔ میں کوئی نئی سفارش نہیں لے کر آیا، مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ اس بارے میں تم سے پھر بات کروں۔ جی سر۔ کیا بنا دلبر جانی کا؟ بند ہے سر، میں نے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا، تفتیش کر رہا ہوں۔ علی رضا برآمد ہو جائے پھر دلبر جانی کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ کچھ پتہ چلا اسے اغوا کرنے والے کون ہیں؟ پتہ تو نہیں چلا، لیکن اندازات ضرور ہے۔ کیا؟ انہی لوگوں نے اسے دوبارہ اغوا کیا ہے جو دلبر جانی کی نشاندہی پر روشنی میں آئے تھے اور جن کے پاس سے علی رضا برآمد ہوا تھا۔ انہوں نے پولیس سے باقاعدہ مقابلہ کیا، گولیاں چلائیں اور پسپا ہو کر فرار ہو گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ پولیس علی رضا کو لے جائے گی، چنانچہ انہوں نے راستے میں پولیس پارٹی پر حملہ کر کے علی رضا کو واپس حاصل کر لیا۔ یہ آپریشن تم نہیں کر رہے تھے؟ اپنی رپورٹ میں بتا چکا ہوں سر، میں اس وقت ایک اور کیس میں مصروف تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ دلبر جانی کو ساتھ کیوں نہیں لے گئے، جبکہ دلبر جانی ان کا خاص آدمی ہے؟ یہ ایک احمقانہ کوشش تھی سر، وہ یہ باور کرانا چاہتے ہوں گے کہ دلبر جانی اس معاملے میں ملوث نہیں ہے، ورنہ وہ اسے بھی ساتھ لے جاتے، یا پھر ممکن ہے انہیں اس وقت یہ اندازہ نہ ہو کہ دلبر جانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لیکن آپ اس بات کو نظر انداز نہ کیجیے کہ ہماری تفتیش پر دلبر جانی نے ہی اس کوٹھی کی نشاندہی کی تھی جہاں سے علی رضا کو برآمد کیا تھا۔ ہاں، بات میں وزن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دلبر جانی اس بات سے آسانی سے منحرف ہو جائے گا۔ اصل مشکل یہ ہے کہ وہ خانیہ سکندر کا خاص آدمی ہے اور اس طرف سے کارروائی ضرور ہوگی۔ میں اسی وجہ سے الجھن کا شکار ہوں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، ایک اخبار نے فیچر چھاپا ہے جس سے سب کے اوزان خطا ہو گئے ہیں۔ اس اخبار کو اتنی تفصیلی بریفنگ کس نے دی؟ میں نے سر، اس کی وجہ آپ جانتے ہیں۔ کون ہے یہ اجمل شاہ؟ اس کی شامت آ جائے گی۔ شامیر ہنس دیا۔
وہ کافی ٹوٹا پھوٹا آدمی ہے، کہتا ہے کہ جتنا باقی رہ گیا ہوں کافی ہے، جب تک سانس ہے علم صحافت کو سرنگوں نہیں ہونے دوں گا۔ افسر اعلیٰ کچھ الجھے ہوئے تھے، چاہتے ہوئے بولے، ان حالات میں تمہیں ہوشیار رہنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ دوسرے دن شامیر جس وقت تھانے پہنچا تو اس کے آفس میں ایک شخص زمان شاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ شامیر اسے پہچانتا تھا، یہ ایک نامی گرامی غنڈہ تھا، بے شمار جرائم میں ملوث۔ اخا ولی داد خان صاحب، سہ نصیب، آپ نے ہمارے پاس آنے کی زحمت کی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، جوانی ناسمجھ ہوتی ہے، سمجھانے آیا ہوں، ولی داد نے کہا۔ سوشل ورک شروع کر دیا ہے کیا؟ اچھی بات ہے، بتائیے کتنے اڈے چل رہے ہیں آج کل؟ ایک بات میں بھی سمجھا دوں آپ کو، میرے تھانے کے علاقے میں کبھی کوئی غلط کام نہ شروع کرنا۔ خیر کیسے آنا ہوا؟ دلبر جانی کو لینے آئے ہیں، زمان شاہ نے چلے کٹے لہجے میں کہا۔ واہ بہت خوب، شامیر مسکرا کر بولا۔ بہت غلط قدم اٹھایا ہے تم نے انسپکٹر، شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ ڈینی کلب ارب پتی لوگوں کا ہے، وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ ملک کی تقدیر کے مالک ہوتے ہیں۔ پولیس نے جس طرح کلب میں داخل ہو کر دلبر جانی کو اٹھایا ہے، اس سے بڑی بے چینی پھیل گئی ہے۔ ارے واہ، اس کا مطلب ہے کہ دلبر جانی ارب پتی ہو چکا ہے۔ زیادہ اونچی اڑان مت بھرو انسپکٹر، خطرناک قدم اٹھایا ہے تم نے، نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن جناب، دلبر جانی ایک شریف نوجوان کے اغوا میں ملوث ہے،